چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری میں ہم کتاب الفتن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو فتنوں میں امام بخاری نے مشاجرات صحابہ سے، یعنی صحابہ میں جو اختلافات ہوئے ان سے آغاز کیا اس کا، کتاب الفتن کا، اور اس کو وہ آگے لے کر آئے ہیں قیامت کی، جسے ہم علامات کہتے ہیں، بڑی بڑی علامات، میجر سائنس ہیں۔ دجال ہے، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی ہمیں ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دجال کی یہ علامات ہیں، یاجوج ماجوج کی یہ صفات ہیں، وہ یہ کریں گے، لیکن ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال آئے گا کیوں؟ مطلب اللہ کے اس گرینڈ پلان میں اس کا مقصد کیا ہے، اس سب کچھ کا؟ دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ آزمائش کو ہم عربی میں فتنہ کہتے ہیں، جیسے قرآن کہتے ہیں نا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ آف لائف ہے۔ تو اس دنیا میں بھیجنے کا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ انسان کا امتحان ہے، آزمائش کہہ لیں، امتحان کہہ لیں، ٹیسٹ کہہ لیں، تاکہ اس کی ایویلیویشن ہو، اور اس ایویلیویشن کی بنیاد پہ یہ پھر جنت میں جائے جہاں سے اس کو نکالا گیا۔ اللہ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، پھر درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے دنیا میں آ گئے۔ تو اب اللہ نے یہ کہا کہ اب اگر تم دوبارہ جنت میں جانا چاہتے ہو نا، تو پہلے تو میں نے ایسے ہی ڈال دیا تھا، اب تمہیں اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا جنت کے لیے، اگر تم اس گھر میں جانا چاہتے ہو۔ اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا ہے، تو اب یہ ساری زندگی ہماری ایک لفظ میں اگر ہم اس کو بیان کریں، سمرائز کریں، تو وہ امتحان ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ حدیث بھی شاید ہم نے پڑھی کہ ایک بندہ جو ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ تو یہ جو امتحان ہے، یہ انڈیویجول کی سطح پہ بھی ہوتا ہے، فرد کی سطح پہ بھی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک فرد کو آزماتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کی لائف میں۔ مالی طور پہ آزمائش آ جاتی ہے، جسمانی طور پہ آ جاتی ہے، بیوی بچوں کی آ گئی، کاروبار کی آ گئی، ملازمت کی آ گئی، ٹھیک ہے، جیسے قرآن نے کہا نا، ہم لازماً تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور بعض اوقات یہ آزمائش اجتماعی ہوتی ہے، قوموں کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پوری پوری قوموں کو آزماتے ہیں۔ تو اب جو لوگ اس میں کوالیفائی کریں گے تو وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اب یہ جو آزمائشیں ہیں، مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ ہم مشاجرات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ مسلمانوں کے درمیان باہمی طور پہ جھگڑے ہوئی ہے، ایک تو یہ نا، اور دوسرا یہ کہ یہ گرینڈ پلان تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آزمائش کا ماحول پیدا ہو، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ مطلب ایک استاذ جو ہے، اگر وہ اپنے سٹوڈنٹس کے امتحان لے رہا ہے، تو کیا کمرہ امتحان میں وہ امتحان کا ماحول پیدا نہیں کرے گا؟ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو مطلب چاہے گا کہ بھئی یہ انجینئرنگ کے سٹوڈنٹس ہیں، میڈیکل کے ہیں، تو میں اس طرح سے ان کا ٹیسٹ ڈیزائن کروں، ان کا پیپر ڈیزائن کروں کہ جیسے کہتے ہیں بھئی بس لگ پتہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمہارے لیے اسی طرح سے آزمائش پیدا کریں گے، کہ وہ جیسے قرآن میں بھی ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ انبیاء اور ان کے جو ساتھی تھے وہ بھی پکار اٹھے متى نصر اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے اس طرح سے آزمایا کہ وہ بھی یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اللہ نے آزمایا ہے، اور بہت جسے کہتے ہیں نا کہ شدت کے ساتھ آزمایا، شدت کے ساتھ آزمایا۔ یہ نہیں کیا کہ جیسے کوئی گریس مارک دے کے، یا اب آپ کہیں کہ جی کوئی فیسیلیٹیٹ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جنت کے اعلیٰ درجات میں چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، جنت میں کچھ لوگوں کو فیسیلیٹیشن کی وجہ سے بھیجا جائے گا محض جنت میں، لیکن جو اعلیٰ درجات ہیں اس کے لیے اللہ نے بہت کڑی آزمائشیں رکھیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ سب سے زیادہ آزمایا جو ہے وہ انبیاء کو جاتا ہے، اور انبیاء میں سب سے زیادہ آزمائش جو ہے وہ میری ہوئی ہے۔ تو جس طرح سے درجات ہیں اس طرح سے انسان کی آزمائش ہے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ دجال وغیرہ کیا ہے، یہ بیسیکلی اب کتاب الفتن میں مطلب یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب قیامت سے پہلے وہ آزمائش کا جو مارکا ہے نا، چونکہ اب دنیا ختم ہونے کو ہے،
تو اب امتحان بھی اپنے عروج پہ چلا جائے، اپنے کلائمیکس پہ چلا جائے. تو اس لیے جتنی بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، بڑے بڑے فتنے ہیں، وہ ہمیں قرب قیامت میں نظر آتے ہیں، تاکہ دنیا کا جو مقصد ہے وہ اپنے آخر درجے میں پورا ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آزمائش ہے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی. ٹھیک ہے، مطلب ایسی آزمائش ہے کہ جو آزمائش جو ہے وہ انسان کے ایمان کے لیے کیا ہو؟ خطرہ بن جائے. باقی آزمائش تو لگی ہوئی ہے، وہ تو آ کے رہنی ہے. بس انسان اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے نا وہ مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی آزمائش سے بچائے کہ جس میں اس کے لیے ایمان پہ کھڑا رہنا کیا ہے؟ مشکل ہو جائے. مطلب اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ بس دے دیں امتحان، پیپر دیں، جیسے وہ اسٹوڈنٹ کہے نا ٹیچر کو کہ سر جیسا مرضی بنا دیں لے آئیں. ایسے نہیں، مطلب ٹھیک ہے، انسان بہت کمزور ہے. تو یہ اب گویا کہ باب و ذکر دجال، یہ دجال کو بھیجنے کا اصل مقصد وہی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا پیدا کی ہے، کہ انسان کی آخر درجے میں جو ہے وہ آزمائش ہو جائے. اب باقی یہ بات رہی، یہ بات کہ کچھ انسانوں پہ آزمائش کم آتی ہے، کچھ پہ زیادہ آتی ہے. اب دیکھیں نا کہ دجال کی آزمائش میں تو سب نہیں آزمائے گئے، کچھ لوگ ہی آزمائے جائیں گے نا جو اس دور میں ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی کہ مطلب دجال سے، ٹھیک ہے، اور اس خواہش کا اظہار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر میرے ہوتی ہی نکل آیا تو میں تمہاری طرف سے کفایت کر جاؤں گا. تو اب یہ جو مسئلہ ہے کہ کسی کی آزمائش اگر زیادہ ہو گئی تو وہ بیچارہ تو اس میں ناکام ہو گیا، مطلب ٹیسٹ سیم نہیں ہے نا، آپ یوں کہہ لیں ٹیسٹ سیم نہیں ہے، پیپر سیم نہیں ہے. تو یہ بعض دوسری روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ انسان سے مطلب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اگر کسی کا پیپر اگر سخت آ گیا تو اس کی مارکنگ بھی پھر سخت ہوگی، ایسا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کی مارکنگ میں جو ہے وہ اس کے ساتھ آسانی کریں گے. تو یہ پیچھے روایتیں گزری بھی ہیں کہ کتاب الفتن کے چیپٹر میں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جب فتنہ پھیل جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے، تو اب اس میں جب عذاب آتا ہے تو پوری قوم پہ مسلط ہو جاتا ہے. لیکن قیامت والے دن یعنی اس فتنے کا شکار ساری قوم ہو جاتی ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان کی نیتوں پہ اٹھائیں گے، ان کے ساتھ معاملہ ان کی نیت کے حساب سے کریں گے. یعنی وہاں پہ ان کا جو عمل ہوگا اس فتنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کا اعتبار نہیں کریں گے. جب فتنہ بہت پھیل جاتا ہے وہاں ان کی نیت کا اعتبار کریں گے. جیسے صحابہ کرام میں اب باہمی طور پہ تو قتل و غارت ہوئی ہے نا. اب قتل و غارت جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا ظاہری بات ہے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا جو ہے یہ کفر کے درجے کا گناہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود اب یہ ہوا ہے. تو بظاہر فعل کو دیکھیں تو بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے جس میں ایک بڑی جماعت جو ہے وہ مبتلا ہو گئی. لیکن دوسری طرف احادیث میں موجود ہے کہ یہاں اب یہ ان کے لیے ایک بہت سخت ٹیسٹ تھا، آپ کہہ لیں ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. تو عام لوگوں کو اس ٹیسٹ میں اس طرح سے مبتلا نہیں کیا گیا، تو وہاں ان کو اس کا مارجن بھی پھر دیا گیا کہ لوگوں کو ان کی نیت کے اعتبار سے جو ہے وہ آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو یہی ہے دجال کے فتنے میں بھی اب، اور اسی طرح سے یاجوج ماجوج کے فتنے میں بھی یہی چیزیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں. تو اگر کسی کی اوپر آزمائش آ گئی ہے، جیسے بہت سے لوگ سوچتے ہیں اب میرے ہاں ہی معذور بچہ کیوں پیدا ہو گیا ہے، ایک ماں ہے بیچاری 15-20 سال سے لے کے اس معذور بچے کو اسپتالوں کے چکر لگا رہی ہے. اب وہ دیکھتی ہے فیملی میں اور کسی کے ہاں تو نہیں ہے. تو لیکن اس میں اب دو چیزیں سوچنے والی، دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ احادیث میں یہ ہے کہ اگر تو وہ صبر کر لے، چونکہ اللہ کی قضا ہے، اللہ کی قدر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اگر تو وہ صبر کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے بدلے میں جنت دے دیں گے. جیسے ایک خاتون آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو اللہ کے وسلم فرمایا اگر صبر کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں گا تمہیں شفا مل جائے گی. اس نے کہا میں صبر کروں گی، بس اتنی دعا کر دیں کہ میرے جو ہے وہ سطر نہ کھلے جب میں دورے کی حالت میں ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ نے اس کی 2 آنکھیں لے لیں، اس کے بدلے میں اس نے صبر کیا، اللہ کے ہاں اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. پھر بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس والدہ کے 2 بچے، مطلب چھوٹے بچے جو ہیں والدہ کو بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ نے وہ لے لیے
اس کے جگر کا گوشہ لے لیا، اس نے صبر کیا، اس پہ جنت ہے. کسی خاتون نے کہا اگر ایک، تو آپ نے فرمایا ایک پہ بھی جنت ہے. تو اس طرح سے وہ جو آزمائشیں ہیں، اگر انسان ان میں صبر کی کیفیت پیدا کر لینا تو آپ سمجھیں اس کی زندگی کا سب سے مشکل سوال یہی تھا. یعنی اس کا پورا پیپر جو ہے اس میں اصل سوال ایک ہی تھا، جسے وہ بہت بڑی آزمائش سمجھ رہے ہیں نا، وہ اس کا کل پیپر تھا. اگر اس پیپر میں وہ کامیاب ہو گیا، یعنی اس نے صرف صبر کر لیا، تو اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کے اوپر چونکہ آزمائش آئی ہے، باقیوں پہ اس طرح سے آزمائش نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ آخرت میں جو حساب ہے، یعنی مطلب اس کا پیپر سخت ہو گیا نا، تو اب اس کے ساتھ حساب میں اس میں نرمی کی جائے گی. جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حدیثوں میں کہا گیا کہ ایسے شخص کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کی جائے گی، یا اسے آسانی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. چلیں جی، بہرحال کتاب الفتن باب ذکر الدجال، دجال کا ذکر. تو کیس یہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو ہے، انہوں نے مجھ سے کہا، قال لی مغیرۃ بن شعبہ ما سأل احد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال اکثر ما سألته، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں کسی نے اتنے سوالات نہیں کیے جتنے میں نے کیے. وَإِنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک مجھے کہا کہ بھائی تمہیں دجال سے کوئی خطرہ نہیں ہے. قلت، تو میں نے کہا لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، میں اس لیے زیادہ سوال کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں اِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ، کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور اس کے ساتھ پانی کا دریا ہوگا. قال ہوا احون علی اللہ من ذالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پر یہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے. یعنی حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے مطلب کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جو باتیں میں اس کے بارے میں سن رہا ہوں تو وہ باتیں اگر سچی ہیں تو پھر تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. سیدھی سی بات ہے، پھر تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو باتیں تم سن رہے ہو وہ باتیں بہت چھوٹی ہیں. دجال کے بارے میں جو باتیں تم سن رہے ہو وہ بہت چھوٹی ہیں، کہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا یا اس کے ساتھ جو ہے وہ پانی کی نہر ہوگی. تو بہرحال بہت بڑا فتنہ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی آزمائش ہے. انسان کی آزمائش ہی یہ روٹی پانی، اور کیا انسان کی آزمائش ہے. مطلب آپ اس کی دنیا کی ضرورتیں پوری کر لیں، جو مرضی جو ہے وہ آپ اس کا عقیدہ تبدیل کروا لیں. غریب کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ غریب کا عقیدہ کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ روٹی آپ اس کو مہیا کر دیں تو وہ آپ کے عقیدے پہ ہے. تو اس اعتبار سے یہ دجال جو ہے وہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑی آزمائش. ہاں مثال دی ہے، ہاں دنیا کا مال بہت زیادہ ہوگا، یعنی رزق کی فراوانی ہوگی اس کی، رزق کی فراوانی ہوگی اس کی. حضرت نافع جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اعور عین الیمنا کانہا انبۃ طافیہ، کہ دجال جو ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. بعض روایات میں بائیں کا بھی لفظ ہے. تو کانہا انبۃ طافیہ مطلب اس کی دونوں آنکھیں جو ہے وہ ڈیمیج ہوں گی. ٹھیک ہے، کانہا انبۃ طافیہ، گویا کہ وہ انگور کا دانہ ہو، ابھرا ہوا انگور کا دانہ ہو، ابھرا ہوا. تو دائیں آنکھ اس کی اس طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے، تو نیچے انہوں نے کہا نا کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک روایت میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور گھنے بالوں والا ہوگا، اس کے ہمراہ جنت اور آگ، اس کے ہمراہ جنت اور آگ، جنت اور اس کی، وہ بہرحال انہوں نے ترجمہ صحیح طرح سے نہیں کیا، مطلب اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی. ٹھیک ہے، تو دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی. روایات کے مطابق آنکھ کی روشنی، جو دائیں آنکھ کی روشنی ہے وہ بالکل نہیں ہوگی، جیسا کہ اس روایت میں ہے. ٹھیک ہے، کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کی مذکورہ روایت میں. اور بائیں آنکھ پر ناخن کی شکل کا سفید گوشت ہوگا، جسے ناخونہ کہا جاتا ہے، وہ آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے. وہ بیک وقت دونوں آنکھوں سے کانا ہوگا. دائیں آنکھ کی روشنی بالکل نہیں ہوگی اور بائیں آنکھ عیبدار ہوگی. یعنی دائیں آنکھ تو بالکل نہیں ہے اور بائیں جو ہے وہ عیبدار ہے. یہ مطلب دونوں احادیث کو اگر ہم جمع کریں تو ہاں، بائیں خراب ہے، ایک ہے ہی نہیں اور ایک خراب ہے.
اس کے بعد بھی اتنا بات ہو کے باہر جاتا ہے. ہاں اتنا بڑا. ٹھیک ہوتی ہے اس کی. ہاں کیا ہوتا ہے؟ کام ٹھیک ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے، صحیح کہہ رہے. تو یہی اللہ کے وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارا رب جو ہے وہ عیب دار نہیں، تمہارا رب عیب دار نہیں ہے. اب اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے دوسری بھی کانی ہے، اور ایسے عیب دار شخص کو لوگ خدا مان لیں. تو یہ اس کے اندر بہت بڑا عیب ہے نا، جو یہ بتا دے گا کہ بھائی یہ اگر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ خدا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اس کے روٹے پانی کی وجہ سے لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یجیء الدجال حتی ینزل فی ناحیۃ المدینہ، کہ دجال آئے گا یہاں تک کہ وہ مدینہ کے ایک کنارے میں اس کا مطلب پڑاؤ ہوگا، مدینہ کے شہر سے باہر. ثم ترجف المدینہ، پھر مدینہ جو ہے وہ کانپے گا، یعنی اس کے اندر زلزلہ آئے گا. ثلاث رجفات، 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا. فیخرج الیہ کل کافر و منافق، تو جو کافر اور منافق مدینہ کے اندر ہوگا وہ سب دجال کی طرف نکل جائیں گے. تو بہرحال دجال کے بارے میں یہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ دجال جو ہے وہ 2 شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا، حرمین میں، مکہ میں بھی اور مدینہ کے اندر بھی. ٹھیک ہے، تو جب بھی وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو یہاں فرشتوں کے پہرے ہوں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب وہ مدینہ کے باہر پڑاؤ ڈالے گا تو اب اس کے پڑاؤ کی وجہ سے جو ہے وہ زلزلہ آئے گا، اس کے پڑاؤ کی وجہ سے زلزلہ آئے گا. اس زلزلے کے ڈر سے، مطلب اب یہ بات روایتوں میں نہیں ہے، یہاں روایتوں میں یہ بات نہیں ہے، لیکن بظاہر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا تو اس کی انٹرپریٹیشن یوں کی جا سکتی ہے. روایت میں تو اتنا ہے کہ 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکا نا، اب وہ چاہتا ہے کہ لوگ شہر سے باہر نکلیں اور میں ان پہ حکومت کروں. تو وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ زلزلہ آئے گا مدینہ میں. اب جو لوگ تو کمزور ایمان کے ہوں گے، منافق ہوں گے، کافر ہوں گے، تو وہ ڈر جائیں گے کہ یہ تو ہمیں شہر میں ہی مار دے گا. ٹھیک ہے، شہر میں تو داخل نہیں ہو رہا، یہ تو پورے کے پورے شہر کو جو ہے وہ دھنسا دے گا. تو وہ اس کی طرف باہر نکل کھڑے ہوں گے اس پہ ایمان لانے کے لیے. لیکن جس کا ایمان پختہ ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ شہر کے اندر ہی رہے گا اور وہ اس سے محفوظ رہے گا. تو یہ مراد ہے حدیث سے کہ وہ جو نکلیں گے بیسیکلی وہ اس زلزلے کے ڈر سے نکلیں گے کہ کہیں ہم اس میں مارے نہ جائیں. وہ کمزور ایمان والے اس پہ ایمان لے آئیں گے، فوراً ایمان لے آئیں گے. مطلب وہی بات ہے نا آزمائش کی، آزمایا جا رہا ہے. جہاں نفاق ہے وہ آزمائش میں ناکام، جہاں کفر ہے وہ آزمائش میں ناکام ہو گیا، جہاں ایمان ہے وہ ناکام نہیں ہوا، وہ آزمائش میں ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، ایمان کا امتحان. اکثر جگہ المسیح دجال ہے، دجال کے میں دھوکے باز، بہت بڑا دھوکے باز، بہت بڑا دھوکہ. تو المسیح اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. مسیح کا مطلب ہے چلنے والا، جو بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب چلنے پھرنے والا ہو. تو چونکہ وہ پوری دنیا میں چکر کاٹے گا نا، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا. بلکہ حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے بہت دعوت تبلیغ کا کام کیا انہوں نے. جو مسیحا لفظ ہوتا ہے عام طور پہ نجات دہندہ کے لیے یوز ہوتا ہے، مسیحا، یہ اس کا مطلب یہ نجات دہندہ مسیحا کہ بھئی ہمارا مسیحا؟ نہیں، وہ اصل میں مسیحی بنا ہے. مسح یمسح عربی میں کہتے ہیں ماپنے کو، تو گویا زمین وہ ماپ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جو چل پھر رہا ہے. لیکن وہ اس کو نجات کے ساتھ وہ حضرت عیسیٰ کی وجہ سے ہوا. حضرت عیسیٰ کے لیے مسیح کا لفظ معروف ہو گیا نا، تو پھر کرسچینٹی میں مطلب اس طرح سے کانسیپٹ تھا کفارے کا. ہاں اسی معنی. ہاں یہی دھوکہ دے گا، ایسے ہی ایسے ہی، بالکل صحیح. حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، کہ مدینہ میں مسیح دجال کا رعب نہیں پڑے گا. وہی بات جو پچھلی حدیث میں تھی. وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اور اس وقت مدینہ میں داخلے کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی 7 اطراف سے مدینہ میں داخل مطلب ہو سکتا ہوگا بندہ. عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے جو اسی کو نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا. جی کچھ اندازہ نہیں یہ تو مدینہ کے رہائشی بتا سکتا ہے ابھی کتنے دروازے ہیں. لیکن دروازے اس معنی میں نہیں، مطلب اس معنی میں نہیں ہے کہ جیسے کوئی فصیل پھری ہو
اور اس کے 7 دروازے ہوں، مطلب 7 رستے کہہ لیں، 7 سڑکیں کہہ لیں، 7 اطراف کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ مراد ہو سکتا ہے۔ یہ مکہ کا مطلب بھی آتا ہے کہ وہاں پہ بھی داخل ہو سکتے وہاں پہ بھی داخل نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے ہی۔ نیکسٹ جو روایت ہے اس میں بھی یہی بات ہے، حضرت ابو بکرہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ مدینہ میں جو ہے وہ مسیح دجال کا روب داخل نہیں ہو سکے گا، اور اس دن یعنی مسیح دجال والے دن اس کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے ہوں گے۔ اس کے لیے تو 2 فرشتے ہی کافی ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور ابن اسحاق جو ہے وہ صالح بن ابراہیم سے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں بصرہ میں آیا تو میں نے ابو بکرہ سے کہا، فقال علی ابو بکرہ، مجھ سے ابو بکرہ نے کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے یہ زیادہ تر نشانی استعارت پر ہے، یعنی دروازے کے بارے میں کتاب رسید ہوگی نا، دروازے ہاں رسید بھی نہیں ہے دروازے کی، مگر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ گوشت کی نشانی ہے، گوشت کی ہے، جی، استعارت ہے، استعارت ہے نا، مطلب 7 رستے کہہ لیں اس معنی میں، انٹری پوائنٹس جسے آپ کہتے ہیں۔ ہاں، باب کا مطلب یہی ہے، یہ صحیح انہوں نے لفظ بولا، انٹری پوائنٹس، استعارت پر نہیں ہو سکتی ہے، استعارت ہے، ایسے ہی ہے، بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو خیر انہوں نے یہاں پہ یہ بھی بیان کیا، یہ حدیث شاید آپ لوگوں نے جو ہے وہ سنی ہوئی ہوگی، اس پہ ہم نے ایک مستقل ایپیسوڈ بھی کیا ہے، میرے یوٹیوب چینل پہ ہے، دجال کے بارے میں نا ساری حدیثیں ہم نے جمع کی ہیں، لمبا چوڑا لیکچر ہے وہ۔ تو یہ فاطمہ بنت قیس کی روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ ویران جزیرے میں وہ پاؤں سے زنجیر تک جو ہے وہ جو سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اور بھی جگہ پہ، صحیح مسلم میں بھی وہ روایت ہے کہ ایک صحابی جو ہے نا وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر تھے، تو وہاں طوفان آیا تو وہ ان کی کشتی جو ہے وہ لہروں کے تھپیڑے پہ جو ہے وہ کسی جزیرے پہ جا رکی، تو وہاں انہوں نے عجیب و غریب قسم کا ایک جانور دیکھا جو ان سے گفتگو کرنے لگا، تو وہ ان کو ایک جو ہے وہ دیر میں لے گیا، ویران جگہ پہ لے گیا، کھنڈر، تو وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تھا اس کو، دجال کو، کہ وہ زنجیروں میں جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے۔ تو یہ وہی بات جو ہے انہوں نے خلاصتاً یہاں پہ جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس سے مروی وہ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ کہ ایک ویران جزیرے میں پاؤں تک زنجیروں میں سخت ترین جکڑی ہوئی انسان نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی تو مکے اور مدینے کے علاوہ ہر بستی کا چکر لگاؤں گا، جن میں ان دونوں میں سے کسی کی طرف جانے کا ارادہ کروں گا تو تلوار سونتے ہوئے ایک فرشتہ میرے سامنے ہوگا جو مجھے ان میں داخل ہونے سے روکے گا، ٹھیک ہے، نیز ان کے تمام راستوں پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت یہ مسند احمد کی ہے کہ دجال نکلے گا اور احد پہاڑ پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھے گا، یعنی احد پہاڑ تک اس کی رسائی ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کیا تم یہ سفید محل دیکھ رہے ہو، یہ احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، پھر وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو اس کے راستے پر تلوار سونتے ہوئے فرشتے کو پا لے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہر الحرمین میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ شہر میں تو انٹری ہے اس کی، جی نہیں، پہاڑ اس طرح سے شہر، ہاں پہاڑ شہر سے باہر ہے، احد جو ہے نا شہر سے باہر ہے۔ 7-8 کلومیٹر۔ یہ صاحب ساری نشانی کا ظاہر میں پوری ہو جائے تو پھر ہمارے بڑے پہچان دے گا، جس کے اندر ایمان ہوگا، ایمان والا پہچان لے گا۔ دیکھیں نا، جس کے اندر کفر اور نفاق ہے وہ تو پہچانتے ہوئی بھی بہت سی چیزوں کو ابھی بھی نہیں پہچان رہا نا، ہاں پہچانے گا وہ کہ جس کی ابھی وہ حس، ہاں جس کے اندر وہ حس ہے پہچان کی۔ پہلے کافر ہے اس کو کیا ہو سکتا ہے، کا علاج ہے ہی نہیں، سگریٹ کی ڈبی بھی لکھا ہوتا ہے کہ پینا منع ہے، وہ لوگ پھر بھی پیتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ یہ بات بہت اچھی ہے کہ سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا کینسر جو ہے اور اس طرح مختلف بیماریوں کا ہے یا مضر صحت ہے، لوگ پھر بھی پیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس کو دیکھ بھی لیں پھر بھی اس کے پیچھے چل پڑیں، جیسے یہاں بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی اس جرم کا انجام یہ ہے، لیکن پھر بھی جرم کرتے ہیں، پھر بھی جرم کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی ہو لیکن جس کے اندر کفر نفاق ہوگا تو وہ باز نہیں رہے گا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ پہلے سے اس کی تربیت ہوئی ہے اس بات کی
یعنی اس کے ایمان کی اس طرح سے تربیت ہوئی ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچ کے رہتا ہے، تو وہ وہاں پہ بھی بچ جائے گا. اور جس کی تربیت ہی ہوئی ہے کہ میں نے چھلانگ لگانی ہے، پرواہ نہیں کرنی، وہاں پہ بھی وہ یہ بات یہ تو آ رہے ہیں جیسے اب دنیا میں سب سے زیادہ باہر کے لوگ ہیں، کچھ بات کا شکار ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اتنی زیادہ کچھ بات کا شکار ہے، ان کے لیے زیادہ ممکن ہے کہ اس ایسے ہی ایسے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، کہ اللہ کے وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ کی تعریف کی جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائق ہے. ثم ذکر الدجال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا. فقال انی لانذرکموہ، دیکھو میں تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں. وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، یعنی ہر نبی نے دجال کے فتنے سے ڈرایا. ٹھیک ہے نا، چونکہ نبیوں کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یہی بتانا کہ بھائی یہ زندگی کیا ہے، آزمائش ہے، یہی بتانا ہوتا تھا. تو سب سے بڑی آزمائش کے بارے میں بھی وہ بتاتے تھے کہ دیکھو اس سے بچ کے رہنا، اس سے بچ کے رہنا. تو یہ جو قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، جو حدیث میں آتا ہے یہ آزمائش ہے، وہ آزمائش ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ سوالات آپ کے لیے اوپن کیے جا رہے ہیں. ان سوالات میں ذرا دھیان سے چلنا، کہیں ناکام نہ ہو جاؤ. وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا، اور دیکھو ہر نبی نے تو ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو پچھلے کسی نبی نے نہیں کی دجال کے بارے میں. وہ کیا ہے؟ اِنَّهُ آور، کہ وہ کانا ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِآور، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بے عیب نہیں ہے، ایک آنکھ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہی بات جو ہم نے شروع میں جو ہے نا ڈسکس کی، آزمائش. اللہ نے دنیا آزمائش کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی گرینڈ پلیئر بھی تھی. ہاں، یہ دھوکہ دھوکے باز کو بھیجنا ہے تو دھوکہ دے گا لوگوں کو. جو ایمان والے ہوں گے، جن کو پتا ہوگا ایمان کیا چیز ہے، وہ تو بچ جائیں گے. لیکن جو غافل ہو گئے، غافل بھی کہہ سکتے ہیں، جی غافل ہیں یا ان دن میں ایمان کی کوئی محبت ہی نہیں ہے، ان کو ایمان سے کوئی خوشا بھی نہیں ہے، وہ دھوکے میں آ جائیں. ایسے ہی ہے، وہی ایمان ہے، یہی ہے یہ گرینڈ پلان میں شامل ہے. گرینڈ پلان میں. جو انبیاء کا ہر نبی نے ڈرایا، ہر نبی نے برباد نشان. کیا کہہ سکتے ہیں، ایک عمومی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بین انا نائم اطوف بالکعبہ، کہ میں ایک دفعہ نیند میں تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. یعنی خواب کی حالت میں نے اپنے آپ کو کعبہ کا طواف کرتے دیکھا. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعْرِ، میں نے دیکھا ایک آدمی جو گندمی رنگ والا اور جس کے بال جو ہے وہ سیدھے، سبط الشعر مطلب اسٹریٹ بالوں والا. يَنْتُفُ أَوْ يُحْرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً، جس کے سر کے بالوں سے جو ہے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. قُلْتُ مَنْ هَذَا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ قالوا، تو لوگوں نے کہا ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. یعنی اب دو مسیح ہے نا، وہی بات جو آئی تھی، مسیح ابن مریم اور مسیح الدجال، تو دونوں میں کیا فرق ہے، یہ اس حدیث میں آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، ایک ہی خواب میں دیکھا. تو کہا گیا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ گندمی رنگت ہے ان کی اور بال ان کے اسٹریٹ ہے. ثم ذهبت التفت، پھر میں آگے گیا اور ایک طرف میری نظر پڑی تو فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرٌ، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، مطلب اچھے جسے والا، اور اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ تھا. جعد الراس، اور اس کے سر کے جو بال تھے وہ گھنگریالے تھے. جعد الراس کا مطلب یہ. اعور العین، اور وہ ایک آنکھ سے جو ہے وہ کانا تھا. کأن عینہ انبۃ طافیہ، گویا کہ اس کی جو آنکھ ہے وہ ابری ہوئی ہے، مطلب ابری ہوئی ہے انگور کے دانے کی طرح. قالوا هذا الدجال، لوگوں نے کہا کہ یہ دجال ہے. تو اب یہاں اس کا جو کلر آیا ہے وہ ہے سرخی مائل ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے سر کے بال جو ہے وہ گھنگریالے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے.
جب میں نے نہیں غور نہیں کیا. اقرب الناس به شبہن، اگر تم مجھ سے سوال کرو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں میں، یعنی جو موجود لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ اس سے مشابہ جو ہے وہ ابن قطن ہے. رجل من خزاع، یہ بنو خزاع قبیلے کا ایک آدمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دجال جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا تھا، ابن قطن سے. مطلب اس کا جو حلیہ آپ کہہ لیں یا اس کی جو رنگت ہے، مطلب دونوں میں فرق کیا گیا، دونوں میں فرق کیا گیا ہے. مسیح جو ہے وہ دجال کے اندر اور مسیح ابن مریم میں، کیونکہ دونوں کا ظہور اکٹھا ہی ہونا ہے نا. تو اب دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مافوق الفطرت قسم کی جو ہے وہ قوتیں دی ہوں گی، ٹھیک ہے. اور حضرت مسیح ابن مریم ہی آ کے مسیح دجال کا قتل کریں گے. تو بہت سے لوگ تو مسیح دجال کو ہی جو ہے وہ مسیح سمجھ لیں گے نا، جیسے یہودی اسی کو وہ جو ہے وہ آخری نجات دہندہ سمجھ لیں گے. تو یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم کا آنا وہ تو ہے قیامت سے پہلے، اور یہ ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے اور عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، یعنی بائبل میں بھی یہی بات ہے کہ مسیح ابن مریم نے انجیل میں یہ بات ہے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گا، اور یہ بھی کہا کہ میرے نام سے بہت سے جھوٹے بھی آئیں گے، ان سے بچ کے رہنا. تو اس اعتبار سے اس کا انتظار تو عیسائی دنیا بھی کر لی ہے، مسلمان بھی کر رہے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ مسیح دجال آئے اور تم اس کو مسیح ابن مریم نہ سمجھ لو، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے دونوں میں فرق کیا گیا. اس کا نام ہی انگریزی میں اینٹی کرائسٹ ہے. اینٹی کرائسٹ، ہاں ایسا ہی ہے. تو اینٹی کرائسٹ کا مطلب کہنے کہ اپوزٹ ٹو مسیح. ہاں اپوزٹ ٹو مسیح. مسیح کہے گا ہاں لیکن ہوگا وہ مسیح کے اپوزٹ. صحیح ہے. جیسے ہمیں وقت نہیں پتا کہ کب سے ہے دجال دنیا میں. اب جیسے وہ جس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی جو جسامت ہوگی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگی نا، جس طرح وقت کے ساتھ لوگوں کی ہائٹ کی ایشو ہے. تو اس کا مطلب اس حدیث سے جو یہ ریزیمبلنس سے کمپیئر کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح وہ کاٹ میں بھی وہ حضرت عیسیٰ کے عمر کے لوگوں جیسا. نہیں یہ نہیں ہے. رجل جسیم، جسیم کا مطلب یہی ہوتا ہے بہت بھاری جسم والا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو تمیم داری کی روایت ہے نا جس کا ذکر گزرا ہے صحیح مسلم کی، وہ جو جزیرے میں انہوں نے دیکھا تھا، تو انہوں نے بھی بہت لحیم شحیم، بہت مطلب لمبا تڑنگا وہ دیکھا تھا. تو وہ عام انسانوں کے قد کاٹ جیسا نہیں ہوگا دجال، اس کا قد کاٹ ان سے ہٹ کے ہوگا، اس لیے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فوراً ایمان لے آئیں گے. عام انسانوں جیسا ہوگا تو پھر تو ظاہر بات ہے اس کے پیچھے کیا دوڑیں گے. یہ ایسی ہے نا جیسے ہمارے ہاں بچوں کے کارٹونز میں وہ انہوں نے کانسیپٹ پیش کیا ہوتا ہے سپر مین کا اور فلاں اور یہ وہ، تو اس قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک سپر مین ٹائپ جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے. جس کی رنگت کا وہ آیا کہ وہ سرخ رنگت ہوگی، یہ کیا کوئی گورا ہوگا؟ سرخ رنگت سے کیا مراد ہے؟ سرخی مائل، سرخی مائل، وہی سرخی مائل رنگت ہوگی. اس کی نسل کے متعلق تو نہیں ملتا کہ کس نہیں. اب بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانوں میں سے نہیں ہے، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانوں میں سے نہیں. دیکھیں نا انسانوں کے بارے میں تو کچھ یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب شکل و صورت میں انسانوں جیسا ہوگا لیکن نسل انسانی میں سے نہیں ہے. آپ بندہ ہی ہے اسی طرح ہی وہ. لیکن اس کے اوپر نا دیکھیں ایک یہ ہے نا کہ ایک ڈبیٹ پیدا ہوئی رسول اللہ کے زمانے میں. ایک صاحب تھے ابن سیاد، ہاں وہ مدینہ میں جو تھا تو وہ کہانت بھی کرتا تھا، فارچون ٹیلر تھا، تو وہ باقاعدہ پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے نا بعض صحابہ قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ یہ دجال ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں. ہاں ہاں، اور بلکہ قتل کرنے کی کوشش بھی کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ دجال ہے تو تم اس پہ قابو نہیں پا سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہے، اور اگر نہیں ہے دجال تو ایک بے گناہ کو قتل کرو گے. تو ابن سیاد جو ہے نا وہ کہانت کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر دجال کی نشانیاں بھی تھیں. وہ باقاعدہ پیدا ہوا تھا، مطلب یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا تھا، ایمان نہیں لایا تھا. اللہ کے وسلم نے اسے کہا تھا مجھ پہ ایمان لے آؤ، تو وہ کہتا تھا میرے اوپر ایمان لے آؤ، بلکہ آپ وسلم کو کہنے لگا میرے اوپر ایمان لے آؤ.
اس وجہ سے جو ہے نا وہ صحابہ اس کے بارے میں شک میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کسی یقین کا اظہار نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت ابو سعید خدری جو ہے نا جب نکلے ہیں وہ کہتے ہیں مکہ کے لیے، تو یہ رستے میں میرے ساتھ تھا ابن سیاد، تو مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے دوست جو ہے نا مجھے دجال سمجھتے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے لگتے بھی ہو تم تو کہنے لگا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے نبی نے کہا ہے کہ دجال جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیا؟ ہاں کہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے، کہتا میں تو مدینہ میں پیدا ہوا ہوں، ہاں میں تو وہاں پیدا ہوا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری جو ہے وہ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے دلیل لے کے آ رہا ہے، کہاں سے دلیل لے کے آ رہا ہے۔ پھر اس طرح سے اس نے 3 باتیں کہیں، تو وہ تینوں میں وہ جو ہے ظاہری بات ہے وہ دجال سے الٹ تھی، تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دجال نہیں ہے۔ پھر آخر مجھے کہتے ہیں ایک بات بتاؤں طرح سے حضرت ابو سعید خدری نے کہا ہاں بتاؤ، کہتا ہے ویسے مجھے پتہ ہے کہ دجال کون ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت کہاں پر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں شک میں پڑ گیا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں، جب یہ آخری بات اس نے کی نا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ، اب یہاں پہ بھی یہ بحث پیدا ہوئی نا پچھلی روایت میں بھی، کیونکہ دیکھیں نا جب گہرائی میں جا کے آپ غور کرتے ہیں نا بہت ساری بحثیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو پچھلی روایت میں بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نا میں طواف کر رہا تھا، آپ نے غور نہیں کیا، اس میں بحث یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ وہ دجال وہاں سے کیسے آ گیا مکہ کے اندر وہ خواب ہے، ہاں تو وہ خواب ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ تعبیر کی، ٹھیک ہے، تو بعض لوگوں نے اور طرح سے بھی تعبیر کی کہ نہیں، جب اس کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ نہیں جا سکتا، اس کے بعد وہ نہیں جا سکتا، یعنی بطور دجال اس کا ظہور ہو جائے۔ تو اس لیے یہاں پہ اگر آپ وہ ابن سیاد والا نقطہ لیں نا، تو وہ جو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے شک پڑ گیا، تو وہ عین امکان ہے کہ ان کا ذہن اس طرف گیا کہ یہ سارے جو اللہ کے وسلم کے جو احکامات ہیں یہ سارے اس کے بطور دجال ظاہر ہونے کے بعد ہیں، اس سے پہلے کی باتیں نہیں۔ لیکن بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے یقینی کر کے قسم کھا جانا، خود رسول پاک کا شک کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ جو سب نشانیاں ہیں وہ استعارت نہیں ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو ہی نہیں، نہ یہ کانا ہے، نہ اس پر نہر ہے، نہ اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہے، تو کہنے کا مطلب وہ تو سب کو پتا تھا، تو اس کے بعد وہ شک تو کر رہے ہیں نا، شک کر رہے ہیں، خود شک کر رہے ہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ظاہر میں نشانیاں نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو کہتے اس وقت نشانی کوئی بات ہی ختم ہوگی۔ نہیں، وہ اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نشانیاں اس وقت ہوں گی، نشانیاں تو ہاں جب اس کا ظہور ہوگا بطور دجال کی، ابھی تک اس کا بطور دجال ظہور نہیں ہوا نا۔ لیکن اس میں ایک رائے تو یہ بن گئی نا کہ ابن سیاد ہے، اگر ابن سیاد مراد لینا تو پھر تو وہ انسانوں کی نسل میں سے ہے، کیونکہ ابن سیاد تو باقاعدہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس کے والد کا نام بھی ملتا ہے، بلکہ آخر عمر میں یہ غائب ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے، اچانک ہی غائب ہو گیا تھا، تاریخ میں یہی ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمیم داری کی روایت لینا کہ وہ جزیرے میں قید ہے، تو پھر وہ انسانوں کی نسل میں سے نہیں ہے، انسانوں جیسا ہے، پھر انسانوں کی نسل میں سے نہیں، تو یہ بھی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں وہاں پر بھی ہو اور یہاں پر بھی ہو، اللہ کے لیے کچھ امپاسبل نہیں۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں شک نہیں تھا، جیسے آپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا نا کہ اگر یہ دجال ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا امتحان بھی تو دیا تھا نا، اسی بات ہے، مجھ سے پوچھا تھا کہ بتا میں اپنے دل میں کیا بات ہوئی ہے، اس نے دھوئے کا جب ذکر کیا تو پھر آپ نے کہا کہ بھی اس کو آپ نے شاید نام میں گئی یہ اس کا معاملہ اس کے اوپر مشتبہ کر دیا کہ وہ کنفیوز پرسنالٹی تھا، وہ اس بات کا وہ کہاں اپنی پاسبلٹی ہے۔ دیکھیں نا صحابہ جو قسم اٹھا کے کہتے تھے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے کنفرم نہیں کیا، اگر اللہ کے رسول کنفرم کر دیتے نا تو صحابہ میں 2 رائے نہ ہوتی، تو وہ 2 رائے یہی بتا رہی ہیں صحابہ میں کہ اللہ کے رسول نے کنفرم نہیں کیا کہ یہ دجال ہے کہ نہیں، مطلب اس میں خاموشی اختیار ہے۔ نہیں، تمیم داری مدینہ کے نہیں تھے،
وہ عیسائیوں کے ایک وفد کے ساتھ تھے، وہ 30 افراد جو تھے نا ان کے ساتھ وہ عیسائی تھے. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے، مطلب دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدابیر بتائیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کے آخر میں تشہد میں خاص طور پہ جو ہے یہ دعا مانگیں وہاں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے. صحیح بخاری میں، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. یا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. مسیح الدجال سلام پھیرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، ہاں اس طرح سے بھی آتا. حضرت حذیفہ سے ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا ان معہ ماء و نارا، کہ دجال کے ساتھ پانی بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی. فنارہ ماء بارد، تو اس کی جو آگ ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے. وماؤہ نارن، اور اس کا جو پانی ہے وہ آگ ہے. قال ابو مسعود انا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو مسعود انصاری جو صحابی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سی روایتوں میں یہ مضمون آتا ہے اس قسم کا جو ہے نا، جیسے یہ صحیح مسلم کی روایت انہوں نے بیان کی ہے. ایک روایت میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے ساتھ وہ بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، ایک تو دیکھنے میں سفید پانی معلوم ہوگی اور دوسری بھڑکتی ہوئی آگ نظر آئے گی، یعنی دو نہریں ہوں گی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر جو کوئی موقع پائے وہ اس نہر میں چلا جائے جسے وہ آگ دیکھے گا، وہ اپنی آنکھ بند کرے اور سر جھکا کر اس سے پیے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، یعنی اس کی آگ میں سے پی لے. تو جب وہ پی لے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ٹھنڈا پانی. ٹھیک ہے، تو دجال ہے نا بہت بڑا دھوکے باز ہے، تو اس طرح سے وہ آگ کو پانی اور پانی کو آگ کر کے دکھائے گا. تو اس کا پانی جو ہے یعنی اس کے ساتھ جو جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہے، اور اس کے ساتھ جو جہنم ہے وہ جنت ہے. یہ اصل میں دنیا میں بھی ایسی ہوگا یا اس میں آخرت کا نتیجہ بڑھا ہے؟ ہاں دیکھیں، اس میں نا بظاہر کچھ لوگ اس طرف نکل گئے. ہمارے ہاں یہ ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہوں گے، کمپیوٹر سائنس میں اب جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک امیجنری ورڈ جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں. ہاں ورچوئل ریئلٹی، مطلب اب یہ جو فیس بک کے بارے میں بھی آ رہا ہے نا کہ آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، میٹاورس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں فزیکلی، حالانکہ وہ لوگ آپ کے سامنے نہیں ہیں لیکن وہ مطلب کسی بھی دنیا کے کونے میں، لیکن آپ ان کو دیکھ رہے ہیں فزیکلی، آپ ان کو محسوس کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں. یہ ہے بالکل، یہ تو اس ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ شاید ہمیں چیزیں پتہ بھی نہیں ہے لیکن وہ ہو رہی ہیں. تو یہ ایک اسپیکٹ ہے کہ ایک ورچوئل ورلڈ جو ہے نا ایک آپ کریٹ کر سکتے ہیں نا اور لوگوں کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. آپ کو ایسا لگا ہوتا ہے کہ آپ اس تو نام بھولے کافی دیر پہلے میں پڑھا تھا، اس میں آپ ان کے ریئل ورلڈ میں نا جو آپ امیج جو کریٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ کو دیکھیں یوٹیوب پہ اکثر شارک والی ویڈیو ہوگی، وہ بچے جاتے ہیں اس میں شارک کے پاس، وہ ریئل ورلڈ اور کیا دور جانا سر. یہ جو ابھی مالز وغیرہ وہاں پہ آپ جائیں تو ویژوئل گلاسز آپ لگائیں اور آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ بلکہ آپ کو ایکسپیرینس بھی دے رہے تھے سارا. وہ جیسے اگر آپ چیئر پہ بیٹھے ہیں تو وہ اسی طریقے سے چیئر کو موو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک لمحے کے لیے لگے گا کہ آپ واقعی اس دنیا میں، آپ بھول جاتے ہیں کہ شاید مطلب آپ کہاں پہ تھے یا آپ نے وہ جو شروع کیا تھا ایکسپیرینس وہ آپ ایکچولی واقعی چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی آپ جو ہے نا کسی ٹرین میں آپ کو اوپر نیچے ایسے ہی ہے. وہ ایک لمحے کے لیے واقعی بندہ جو ہے نا بھول جاتا ہے کہ میں ایکچوئل ریئلٹی کیا تھی اور وہ اس کو ایسے ہی محسوس کرتا ہے کہ وہی ریئلٹی ہے. یہ ہے تو بہرحال کچھ لوگوں نے یہ انٹرپریٹیشن کی ہے، لیکن اس سے لگتا ہے کہ نہیں، اس کا جو فتنہ ہوگا نا بظاہر حدیث کے الفاظ سے لگتا ہے اس سے بہت بڑھ کے ہوگا. یہ جو ورچوئل ورلڈ جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، اس سے ورچوئل ورلڈ تو جو ہے نا وہ حقیقت میں نہیں ہے، بس صرف آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں پہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اس کی آگ میں جب آپ اس کی آگ میں سے پئیں گے تو وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا. بات یہ کہ وہ آپ شو جو مرضی کر دیں
مطلب دیکھیں جب وہ ورچوئل کلاسز پہنتے ہیں اور پھر آپ آگے مطلب آپ ایون انٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں ورلڈ کے اندر. آپ آگے جا رہے ہیں, وہ آگے موو کر رہا ہے, آپ اس طریقے سے دیکھیں. ایون آپ جب اس چیز کو پکڑتے ہیں تو وہ بھی اس کا بھی جو ہے وہ آپ کو رسپانس ملتا ہے اس میں ورچوئل ریئلٹی میں. لیکن آپ ایکچولی دنیا میں جو ریئل ورلڈ ہے اس میں کسی اور چیز کو پکڑ رہے ہیں, وہاں پہ وہ آپ ایسے وہاں یہ بالکل اس کی وہاں پہ بھی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اب تو جو ہے وہ ویدر کنٹرول ہے اور وہ کلوننگ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ دوبارہ بندے کو زندہ کرنے والا جو ہے, تو ہر چیز کی جو ہے نا اب سمجھ آ سکتی ہے اس کو سائنٹیفکلی اگر بندہ انٹرپریٹ کرنا چاہے تو کیسے. میرے خیال میں یہ ہے کہ میں یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ آپ کے خیال میں جو دجال ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ٹیکنالوجی ہی ہے یا وہ بندہ جو ہے وہ نہیں. اس میں دیکھیں نا بظاہر یہ لگتا ہے کہ حدیثوں میں جو الفاظ ہیں نا اس میں واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ فزیکلی اس کا کوئی وجود ہوگا. یعنی اس کی جو نہر ہے, اس کا جو پانی ہے نا, یہ صرف یہ نہیں کہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس کی فزیکلی وجود ہوگا. جیسے ایک چیز میجک ہے, میجک میں وہ آپ کو بس دکھا رہا ہے. ٹیکنالوجی میں بھی یہی بات ہے نا کہ وہ آپ کو دکھا رہے ہیں, ایک امیجنری ورلڈ انہوں نے کریٹ کر دی ہے لیکن فزیکلی اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. حقیقت میں ریالٹی میں وہ ورلڈ ایگزسٹ نہیں کر رہی. پانی ہے وہ آگ ہے بیسک, جو آپ سب بات بنے اسی پانی پیئیں گے تو آگ کا بڑا جہنم ہے. یہ سمجھ آئیے کہ آگ کا بڑا جہنم ہے, تو اس کا جو ایمان چلا جائے گا تو جہنم ہوگی. ہاں نہیں وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, اس کی آگ وہ تو ہے ہی ہے. دنیا میں تو آگ ہوئے گی گری ہوئے گی لیکن مرتبہ جہنم ہے. اصل میں یہ بھی بات ہے نا کہ یہ ٹیکنالوجی تو ظاہری بات ہے اب سب اس سے متعارف ہو گئے ہیں, سب کے پاس ہیں, تو اگر وہ یہ لے کے آ جائے گا تو لوگ اس سے کیوں مطلب متاثر ہوں گے, جبکہ بچہ اس سے واقع. ہاں اس میں دھوکہ کوئی نہیں نہ ہوگا. ہاں اصل میں یہ ہوگا کہ لوگ ٹیکنالوجی جانتے ہوں گے لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ تو فزیکل ہی ہو رہا ہے. ہاں ایمانیات کی تو ٹیکنالوجی کہنے سے شاید لوگوں کی آزمائش نہ ہو, کیونکہ اس کے لیے پہلے سے لوگوں میں ایکسیپٹنس ہے کہ یار ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایسی ہے نا, جو چیزیں اب ٹیکنالوجی سے ثابت ہو گئیں کہ آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی, تو اب دجال اگر یہ بتا دے کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے پوری دنیا میں اس کی آواز گونج رہی ہے تو میرے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑ, میں کیا متاثر ہوں. وہ کچھ ایسی چیز لے کے آئے گا کہ جو اس وقت, ہاں جو اس وقت کی ٹیکنالوجی سے بہت ایڈوانس ہوگی, اس لیے تو سارے ٹیکنالوجی والے اس کو سجدہ کریں گے. وہ جو جادوگروں نے سجدہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب مقابلہ ان کا ہوا اور اللہ کو سجدہ کیا, تو وہ تو انہوں نے اسی بات پہ کیا تھا نا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ جو حضرت موسیٰ نے دکھایا ہم جادو کی لمیٹیشن. تو اس لیے جب دجال آ کے دکھائے گا نا تو یہ سارے اس لیے اس کو سجدہ کریں گے کہ وہ کہیں گے یار یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہم ٹیکنالوجی کی لمیٹیشن جانتے ہیں. بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے. ایمان اس کے نتیجے میں آ گیا جانا وہ باتیں جہاں پہ ریلیونٹ نہیں رہتی ٹیکنالوجی میں. تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب جیسے اگر وہ کوئی شخص اس کے آگ میں جا رہا ہے, وہ اصل میں پانی ہے, اس کو وہ بندہ تو یعنی زندہ ہی ہے نا, وہ اس کو ایکسپیرینس کر لے, اس کے بعد وہ لوگوں کو بتائے, مطلب تو اس سے بھی ایک آزمائش کم ہو جائے گی. آزمائش کم ہو جائے اگر وہ ایسا نہ ہو صرف اس کو محسوس ہو رہا ہو یا وہ آخرت میں, تو پھر وہ آزمائش پاتا ہے. آزمائش پاتا. صحیح. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب, کہ کسی بھی نبی کو اللہ نے نہیں مبعوث کیا مگر اس نے اپنی امت کو ڈرایا جھوٹے سے اور کانے سے. الا انه اعور, خبردار بے شک وہ کانا ہے. وان ربکم لیس بعور, اور تمہارا رب جو ہے وہ بے عیب ہے. وان بین عینیہ مکتوب کافر, اور بے شک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے یہ لکھا ہوگا کہ وہ کافر ہے. اچھا, فی ابو ہریرہ و ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح کی روایت ابو ہریرہ سے بھی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. ٹھیک ہے, تو صحیح مسلم کی روایت میں جو ہے وہ تھوڑی سی اور وضاحت ہے کہ دجال کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی, وہی بات, اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے بتایا کافارا, جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا. ٹھیک ہے, مطلب واضح طور پہ کافر لکھا ہوگا, یہ مراد ہے.
ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا لفظ حقیقت کے طور پہ لکھا ہوگا، جبکہ کچھ حضرات اس کی تعویل کرتے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کے دل میں ایمان کا نور بھر دے گا، وہ دجال کو دیکھتی پہچان لے گا کہ یہ کافر جال ساز شعبدے باز ہے، اور کافر کی عقل پہ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ مطلب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مجازن ہے، کچھ لوگوں نے، لیکن یہی بات درست ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجے کر کے کہا نا کافارا، تو اس کا مطلب ہے کہ لکھا ہوگا، یہ نہیں کہ وہ کافر ہوگا، نہیں یہ نہیں۔ اور تو ہاں اس کی شبد بازی دیکھ کر جو ہے وہ اسے سچا خیال کرے گا، لیکن احادیث کے الفاظ اس تعویل کی تردید کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ دجال اپنے ماتھے پہ لکھا ہوا کافر مٹانے کی قدرت نہیں رکھے گا، کیونکہ اس کے لیے یہ ممکن ہو تو وہ اسے ضرور مٹا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو مزید گمراہ کر سکے، لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ مومن ان الفاظ کو بآسانی سے پڑھ لے گا خواہ وہ پڑھا لکھا نہ ہو، اور کافر انہیں نہیں پڑھ سکے گا خواہ پڑھا لکھا ہو۔ یہ بات جو ہے نا کہ کافر نہیں پڑھ سکے گا، یہ نہیں دل کو لگتی، یہ بات نہیں دل کو لگتی۔ اصل بات وہی ہے کہ بیسیکلی وہ پڑھ کے بھی جو ہے نا، وہی بات کہ سگریٹ کی ڈبی پہ جو ہے وہ لکھا ہوا پڑھ کے بھی جو ہے وہ لوگ باز نہیں آتے سگریٹ پینے سے، ٹھیک ہے؟ تو جرم کے بارے میں جو ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی یہ سزا ہے، لوگ جرم کرنے سے باز نہیں آتے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کافر کو نظر آ رہا ہے نہیں نظر آ رہا ہو، اس کو مومن سے بڑا بھی نظر آ رہا ہو تو پھر بھی اس نے گمراہ ہونا۔ یہ بھی مطلب کہ مومن کو پتا ہے کہ ایمان کی کیا کیا کمپوننٹس ہیں، کیا کیا جزیات ہیں اس کی۔ جب وہ ان کو ٹچ کرے گا اسے پتہ لگے گا یہ تو کفر والی باتیں کر رہا ہے، اور جو منافق ہے یا مغافل ہے یا جاہل ہے اس کو پتہ لگنا ہی نہیں کہ یہ تو ایمان کوئی ہماری بانیت پہ چھین رہا ہے۔ ایسا ہی تو یہ بھی دھوکہ ہے کہ وہ فوراً پڑھ لے گا، وہ یہ تو سارا کفریہ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کفر کی وجہ جا رہا ہے، ایسے ہی وہ صفاتی طور پہ بات کر رہا ہوں، جو باتیں کرے گا وہ ساری کفریہ ہوں گی، مومن پہچان دے گا۔ ایسے ہی پھر صاف بات، پھر صاف پتہ کرے کہ تم بات کرو، صحیح ہے۔ یہ خیال ہے میری۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً حدیثاً طویلاً عن الدجال، کہ اللہ کے رسول وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ دجال کے بارے میں ایک لمبی چوڑی بات کہی۔ فکان فیما یحدثنا بھی، تو اللہ کے رسول وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں ان میں سے یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاتی الدجال وہو محرم علیہ ان یدخل نقاب المدینہ، کہ دجال آئے گا اور اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ مدینہ طیبہ میں نقب لگا سکے، یعنی مدینہ میں داخل ہو سکے۔ فینزل بعض الصباح التی تلی المدینہ، تو وہ مدینہ طیبہ کے قریب جو ہے وہ ایک شوریلی زمین پہ قیام کرے گا، ٹھیک ہے۔ فیخرج الیہ یومئذ رجل، تو ایک دن جو ہے وہ مدینہ سے ایک بندہ نکلے گا اور دجال کے پاس جائے گا، وہی بات جو پہلے آئی کہ 3 مرتبہ زلزلہ بھی لے کے آئے گا اور منافق اور کافر نکل جائیں گے، مدینہ پاک ہو جائے گا۔ پھر ایک بندہ مومن نکلے گا اس کے پاس، جب اسے پتہ چلے گا کہ یہ دجال یہاں باہر ٹھہرا ہے، وہ خیر الناس، وہ اس وقت اہل مدینہ میں سے سب سے بہترین ہوگا، مطلب اپنے ایمان میں، او من خیار الناس، فیقول، اور وہ جا کے دجال سے کہے گا اشہد انک الدجال، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، الذی حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ، اور تو وہی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے۔ فیقول الدجال، پھر دجال کہے گا ارأیتم ان قتلت ھذا، وہ اب ظاہری بات ہے جب اس کے سامنے جا کے اس کو یہ چیلنج دے گا، یہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے اور کانا مسیح دجال ہے، تو اس کے لیے اب اس سے زیادہ وہ ڈس رسپیکٹ والی بات کیا ہوگی؟ تو وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے دجال کہے گا ارأیتم ان قتلت ھذا ثم احییتہ، کہ اگر میں اس بندے کو قتل کر دوں اور پھر میں اس کو زندہ کر دوں، حل تشکون فی الامر، کیا تم میرے معاملے میں شک کرو گے، یعنی میرے رب ہونے میں تمہیں شک ہوگا؟ فیقولون لا، تو لوگ کہیں گے نہیں۔ فیقتلوا، تو وہ اس بندے کو قتل کر دے گا، ثم یحیی، پھر اس کو زندہ بھی کر دے گا، فیقول، تو پھر وہ بندہ کہے گا واللہ ما کنت فیک اشد بصیرۃ منی اليوم، کہ اللہ کی قسم مجھے اس سے پہلے اتنا یقین نہیں تھا تیرے دجال ہونے کے بارے میں جتنا آج ہو گیا، مطلب اس کا اور اس کا جو ہے وہ اس کو وہ جسے کہتے ہیں تپائے گا۔ فیرید الدجال ان یقتلہ، اب دوبارہ دجال چاہے گا کہ اس کو قتل کرے، فلا یسلط علیہ، لیکن وہ اب اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، اب اسے کامیابی نہیں ملے گی۔
اصلی جس کا فاشی ہے اس طرح سے اس میں نا بات بات جو پڑھ یوز ہو گیا ہے وہ شبدہ بازی اور اس طرح سے ہیں جی لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں اور اس طرح سے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے پاس ایکسٹرا پاورز ہیں. یہی بات یہ جو جادو ہے یا میجیشنز ہیں یا باقی چیزیں یہ تو عام چیزیں ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ایسی بات ہے بندے کا نہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی دونوں جو تشریحات کی جاتی ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے دجال کے حوالے سے. ایک یہ کہ وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ ایسا کرے گا, ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ بچہ ہمارا جو کام کر رہا ہے اس نے کیا اس سے مطمئن ہونا. اور دوسرا یہ کہ وہ شبدہ باز ہوگا. شبدہ باز کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی میجیشین ہوگا, کوئی ٹرکس دکھائے گا. وہ ٹرک یہاں سارے دکھا رہے ہیں, ٹرکس پہ کوئی نہیں مان لے کے آتا. اس کے پاس پاورز ہوں گی جو اللہ نے اسے دی ہوں گی, اس لیے وہ آزمائش بنے گا. اس لیے کہا کہ وہ سب سے بڑی آزمائش ہے جس سے ہر نبی نے ڈرایا. تو اللہ نے اسے وہ طاقتیں دی ہوں گی کہ جن کی وجہ سے وہ آزمائش بنے گا. یہ بات درست ہے. یہ بات اس طرح دیکھ سکتے ہیں جیسے ٹیکنالوجی کے ایپلیکیشن کچھ لوگ اس طرح اس پر ایمان لانا ہے اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہونا ہے, بہت زیادہ رسک نہیں ہوں گے اس وقت دجال کی چیزوں سے, جو ٹیکنالوجی نہ بھی ہو لیکن اسی طرح کے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے, یہ بات کہی جا سکتی ہے, یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے زیادہ متاثر ہوں تو وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. ٹھیک ہے. دجال سے پہلے دجالی تہذیب ہے اس کے ساتھ ہیں وہ باتیں کرتے ہیں وہ حدیث سے ثابت ہے. مطلب ویسے احادیث کی روشنی میں ایک بات کر دی جاتی ہے مجموعی طور پہ, تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ دجال کے جو ہے نا وہ یعنی شخص دجال کے آنے سے پہلے ایک دجالی جو ہے وہ دور آئے گا. تو اس میں بات میں کرنے میں کوئی حرج نہیں, لیکن باقاعدہ کوئی حدیث میں ایسی ورڈنگ ہو تو حدیث میں ایسی کوئی ورڈنگ نہیں ہے. اس طریقے سے ہم جو ہے مسلمان یا ایون عیسائیوں میں بھی جو ہے وہ یہ دجال کا کنسپٹ ہے اور وہ اس کے اندر نشانیاں بھی میں بتائی ہیں. اس طریقے سے جو یہ یہودی ہیں جن کا جو دجال پہ ایمان بھی لے کے آئیں گے, جی جی, اور ایون ابھی بھی جو اسرائیل ہے اس میں جو ہے وہ باقاعدہ پچھلے والا بند کر دیں. اچھا ایک منٹ, یہ چلا باقاعدہ تیاری بھی کر رہے ہیں. جی. تو یہ جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ جو ٹیکنالوجی والا ہے یا جو شبہ بازی والا ہے, کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پوری دنیا کے سامنے ہیں اور یہ یہودی پوری دنیا کو کنٹرول بھی کرتے ہیں, میڈیا بھی کنٹرول کرتے ہیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوں جو دنیا کے سامنے وہ نہ لے کے آئے ہوں جان بوجھ کے. اور فار ایگزامپل یہ ہارٹ ٹیکنالوجی ہے وہ پہلے اس کا آیا تھا ایک میڈیا کے اندر بھی, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا اور ابھی تک یہی ہے کہ جی اب اس پہ کام نہیں ہو رہا. لیکن عین ممکن ہے کہ دنیا سے اس کو چھپا کے رکھا گیا اور وہ اس وقت اس کو ظاہر کریں. اور ابھی بھی جو اس کی تیاری کر رہے ہیں دنیا کو کنٹرول کرنے والے, ان کے کیا کیا پلانز ہیں یا انہوں نے کیا کیا اس کی تیاری کر رکھی ہے وہ دنیا کے سامنے نہیں ہے. لیکن اس وقت وہ دنیا کے سامنے آئے گا تو یقیناً وہ دنیا کے لیے پھر حیران کن چیزیں ہوں گی. یہ بھی جو ہے وہ ایک پہلو ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ جال ایک سب سے بڑا فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کچھ دی وہ چیزیں, وہ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کرے ایکسٹریم لیول پہ, وہ شبہ بازی بھی اس میں کمبائن کرے, تو پھر ہی جو ہے نا لوگ اس کے دھوکے میں آئیں. اور یہ چیز ہو سکتی ہے, مطلب ایک امکان ہے. لیکن جس طرح سے اس کو اتنا بڑا فتنہ جو ہے نا بنا کے پیش کیا گیا, اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ معاملہ ذرا ہٹ کے ہوگا. پاورز نظر آ رہی ہیں, یہ لگتا ہے تو اس طرح جیسے اس کے ٹائم پہ کنٹرول ہوگا تو اس کا ہوٹلز اب نہیں ہوگا. اور آج کل یہودی سارے اس کے پیچھے لگے بھی ہوئے ہیں. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے نا کہ یہودی اس کے ساتھ ہوں گے, یہ بات تو روایتوں میں ملتی ہے کہ یہودی دجال کے پیچھے ہوں گے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے جو کارندے ہیں وہ یہ سب جو ہے اس کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کر رہے ہیں, اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں, یا ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزوں کے اوپر کنٹرول ہوگا جو اس کے ہر کارے ہوں گے, یا ہراول دستہ ہوگا اس کا جو ہے. باقی اس کی جو اپنی پاورز ہیں وہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں وہ کوئی محض ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, اس سے بہت بڑھ کی چیز ہوگی. ویسے اگر آج سے 100 سال پہلے چلے جائے نا تو پھر تو یقیناً جو ہے وہ یہی انٹرپریٹیشن تمام علماء کی بھی ہوگی, اور یہ ہونی بھی اس وقت یہی چاہیے تھی کہ یہ پاورز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ایک بندے کے ذہن میں آتا ضرور ہے کہ یار ٹیکنالوجی بھی یوز کر کے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کمبائنڈ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ اس ٹائم پہ اس نے آنا ہے, اور میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پاورز بھی دی ہوئی ہے.
ان کے ساتھ وہ دیکھیں ایک بات اور ہے کہ یہ لوگ ریزسٹ تو کریں گے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں اب بھی جو کانسیپٹس ہیں وہ تو خدا کو مانتی نہیں ہے، ایون کہ میجک کو نہیں مانتے، جنات کو نہیں مانتے، فرشتوں کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے. تو وہ سارے کانسیپٹس تو انہوں نے اڑائی ہوئی ہیں. ایون کہ یہ کانسیپٹس کے ایلینز آ جائیں گے تو وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے. اسپیس وار کے اوپر انہوں نے موویز بنا دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. تو ایسا نہیں ہے کہ بے خدا جو تہذیب ہے وہ محض ٹیکنالوجی کو اپنے سامنے دے کے اس کے سامنے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گی، نہیں، وہ مقابلہ کرے گی، وہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرے گی. ہاں وہ اسی چیز کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی جس کو وہ سمجھے گی کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ ہمارے بس سے باہر کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے ظاہری بات ہے وہ ایٹمی پاورز ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی آئے اور وہ سارے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، وہ کہتا ہے میں خدا ہوں. وہ اس خدا کو نہیں مان رہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کا ہے، تو اس کا وہ مقابلہ نہ کریں، اس پہ وہ ایٹم بم نہ چلائیں، پاسبل نہیں ہے. وہ بات ایمان کیا وہ سارے جو باتیں کرے گا قرآن حدیث کے خلاف قابل مومنیت کو سلب کرے گا. تو جو بچے کا پھر وہی جو مومن جو کہ قرآن حدیث کا سے پختہ علم ہوگا راہ سے پورا ایسے بڑی بات ہے کہ جن کو پورا علم ہوگا اور رٹ ہوں گے وہ لوگ بن جائیں گے. جو غافل ہوں گے جن کو قرآن حدیث کا علم کے بعد لکھا کیا ہوا ہے اور جو باری باتیں ان کو پتہ ہوں گی پنڈوں میں سے ہوتا ہے پیر جو بتا دیا جی جی جو بانی باتوں پہ جو چل رہے لوگ ہوں گے وہ دھوکے میں آئیں گے. لازم بات ہے اس وجہ سے دجال تو ہو گیا کہ دھوکہ دے گیا کامیابی ہو گئی یہ بھی ہے کامیاب ہو جائے گا. چلا دیں. یا اس کا نا 1 منٹ ٹمپریچر کم کر دیتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے اسے کام کو کامیاب ہو جائے گا. یہ بھی اس کو بند کر دیں. ریوالونگ ڈالتے ہیں چل یہ ذرا اس کا یہ بھی کہیں لکھا ہے کہ کامیاب ہو جائے گا. ہاں فالوور تو اس کے فالوور تو سوئنگ کر دیں نا، اس کو سوئنگ کر دیں. دونوں سوئنگ کر دیں، دونوں اوپر نیچے. جی نعیم بن عبداللہ بن مجمر سے ہے کہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انقاب المدینہ ملائکہ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ مدینے کے جو رستے ہیں وہاں پر فرشتے پہرے دار ہوں گے، اور مدینہ میں نہ تو طاعون داخل ہو سکتا ہے، وبائی مرض تھا جو چوہوں سے پھیلتا تھا طاعون، قدیم زمانے سے ایک بیماری چلی آ رہی ہے، اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ دجال داخل ہو سکتا ہے. مدینہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت رکھی ہے. حضرت انس بن مالک سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المدینہ یأتی الدجال فیجد الملائکہ، کہ مدینہ شہر میں بھی دجال آئے گا، ویسے پوری دنیا کا چکر لگائے گا تو مدینہ شہر میں بھی آئے گا، تو وہ فرشتوں کو دیکھے گا یحرسونہ کہ وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، فلا یقربها الدجال، تو وہ پھر مدینہ کے قریب نہیں آئے گا. قال ولا الطاعون انشاءاللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاعون بھی جو ہے وہ اگر اللہ نے چاہا تو مدینہ میں نہیں پھیل سکے گا. تو یہ روایت انہوں نے نیچے صحیح مسلم کی ایک اور روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو، یعنی داخل نہ ہو سکے، ٹھیک ہے. البتہ مکے اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ فرشتے مکے اور مدینہ کے رستوں پر صفے باندھے کھڑے ہوں گے اور ان کی حفاظت کریں گے. دجال مدینہ طیبہ کی سنگلاخ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا، اس سے مدینہ طیبہ میں موجود تمام کافر اور منافق دجال کے پاس پہنچ جائیں گے. یہ وہی بات جو ہم جو ہے وہ پہلے دیکھ چکے. ہو سکتا ہے اس وقت ہوں، آخر وقت میں ہو سکتا ہے ہوں. عروہ بن زبیر عیسیٰ علیہ السلام تو اس کے بعد آئے گا نا، دجال کے بعد. ہاں دجال کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے. کوئی ایسا آتا ہے کہ دجال بھائی کتنا پھیلائے، کتنا سے پھیلائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ویسے تو جو ہے نا وہ 40 کا ذکر ہے، 40 کا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ ایک اس کا جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا ایک دن،
اور ایک دن اس کا 1 مہینے کے برابر ہوگا اور ایک ہفتے کے برابر، باقی اس کے دن عام تمہارے دنوں کے برابر ہوں گے. آپ کا 1-1.5 سال کہہ لیں. ہاں تو وہ یہ جو عیسائی ہیں ان میں بھی تو دجال کا کنسپٹ ہے، تو یہ دجال ہے، وہ بھی پھر ظاہر ہے اس میں بھی ان میں کچھ ماننے والے لوگ ہوں گے، کچھ اس کے خلاف ہوں گے. ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام آئے تو مزید معاملہ کلیئر ہو جائے. کلیئر ہو جائے. پہلا دن سال کے برابر، اس سے یہ مراد ہو سکتی کہ شروع میں فتنہ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ اس کا وقت زیادہ لگے گا، یعنی پہلا سال جو ہے وہ گیا 1 دن پورا کرتے ہوگا، تو آہستہ آہستہ فتنہ ہلکا ہوتا ہے. نہیں، زیادہ میٹافر میں نا اتنا زیادہ نہیں جا سکتے کہ 1 سال سے مراد جو ہے وہ فتنے کی سختی ہے. نہیں، سال سے مراد سال ہی ہے. میٹافر اصل میں نا مجاز وہاں پہ مراد لیا جاتا ہے جہاں حقیقت آپ کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی حقیقت مراد لینا آپ کے لیے متعذر ہو جائے، اسے یوں کہتے ہیں، پھر مجاز لیا جا سکتا. ہاں، جب حقیقی معنی جو ہے وہ ممکن ہے تو پھر لفظ کو حقیقی معنی پہ محمول کیا جائے گا، کیونکہ اصل قاعدہ یہی ہے کہ کلام میں اصل حقیقت ہے، مجاز نہیں. کلام کو اصلاً حقیقت پہ معمول کیا جائے گا، قاعدہ یہی ہے لغت کا. مراد کا مطلب یہاں سے 2.5 سال لیں جو بھی بنتا ہے 2 سال 2.25 سال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح تقسیم کیا نا کہ وہ اس کا پہلا حصہ ہے اس کو 1 دن کا، مطلب پہلا سال اس کا پورا وہ سال ہی ہو، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے رکھا، پھر اس کے بعد مہینہ رکھا، پھر ہفتہ رکھا، پھر 1 دن رکھا، اس کو 40 میں ٹوٹل. اسی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ پہلا. ہاں، یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو وہ 1 دن 1 سال کے برابر تو ہو گئی. یعنی جب وہ اتنی بڑی بڑی شعبدے بازیاں دکھائے گا تو وہ ایسے لگے گا جیسے اس نے دن اور رات کو بھی کنٹرول کر لیا، دن اور رات کو بھی کنٹرول کر لیا. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جی سال تک میں نے سورج غروب ہی نہیں ہونے دیا، اب تو رب مانو. یہ تبدیلیاں لے کے آئے گا تو لوگ اس کو رب مانیں گے نا. اب یہ تبدیلیاں آپ کی ٹیکنالوجی سے نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ کام کرے گا. ہاں، اب یہ بات ہے کہ وہ زیادہ سخت ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ سخت ہوگا. جی جی، دھوکے بعد لوگ پہلے بھی آتے رہیں گے، تو خیر مثال میں سینٹ پال ہے، اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، وہ چل گیا دھوکہ سے، لوگوں نے مان لیا، تو بڑی سزائی ہوگی ایسے ہی. لیکن اس کے بعد وہ عزت ختم ہو گئی. چلتا چلتا آپ دنیا کی 40% آبادی کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، 2.5 ارب آبادی جو قریب تھی بتا دو 7 ارب میں سے وہ اس بات کو مان رہی ہے ایسے ہی عیسیٰ خدا کے بیٹے. تو بہت بڑا دھوکہ دیا، اس میں چل رہا ہے، اور قیامت تک چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. یہ بھی اسے بھی تو البتہ وہ بھی تو دجال ہی ہے، عربی میں لغت بن گیا دھوکے بعد ہے ایسے ہی. تو ان کے ایمان کو ہی لے گیا، ایمان کو لے گیا نا، مشرک بنا دیا. ایسے ہی. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آج یہ سچوں کی بات چلے گی، یہاں سچے نہیں ہے، اس طرح سے دعا کو ملے گا، یہ سچے نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا دھوکہ دیا، اور بہت بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ چل گیا. اسی قسم کا دھوکہ ہی میرا خیال ادھر آئے گا. ہاں ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. یہ میں مثال دی، اسی قسم کا دھوکہ آئے گا کہ لوگوں کو ایمان کو ہی لے لے گا اور لوگ مان لیں گے، جیسے وہاں مانا مثال دی، بات چل لگتی ہے ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. زینب بنت حضرت عروہ بن زبیر سے کہ انّا زینب بنت ابی سلمہ حدثت ہو کہ زینب بنت ابی سلمہ نے جو ہے ان سے یہ بیان کیا، اور وہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے اور وہ زینب بنت جہاز سے روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہ یومن فاضیاً. ہاں، یہ یاجوج ماجوج کا بیان شروع ہو گیا. دجال کے بعد جو ہے وہ بڑا فتنہ پھر یاجوج ماجوج کا. ٹھیک ہے. تو دجال کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے نا، تو یاجوج ماجوج کا فتنہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، بلکہ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ اہل ایمان کو لے کے کوہ طور پہ محصور ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھوڑے کی طرح کی ایک بیماری جو ہے وہ نازل کرے گا. ایک آپ کہہ لیں کہ وبائی مرض ہوگا جو ان میں عام ہو جائے گا کہ ان کی گردن میں پھوڑا نکلے گا اور اسی پھوڑے سے ان کی موت ہوگی. تو خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئی فاضیاً، گھبراہٹ کی حالت میں.
یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہو، یعنی عربوں کی جو ہے وہ ہلاکت ہے، من شر، اس شر سے قد اقترب، جو قریب آ چکا، فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذا، آج کے دن جو ہے وہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، وَحَلَّكَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے انگوٹھے سے اور شہادت والی انگلی سے جو ہے وہ اشارہ کیا، مطلب ایسے جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں، مطلب اتنا سوراخ ہو گیا، ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں آج اتنا سوراخ ہو گیا، تو گویا عربوں کے لیے جو ہے وہ اس شر سے ہلاکت ہے جو قریب آ چکا، یہ شر یاجوج ماجوج کا شر ہی تھا۔ حضرت زینب بنت جاش کہتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان صالح لوگ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، تب ہوگا جب بدکاری بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب برائی اور معصیت اور نافرمانی بڑھ جائے گی تو پھر تمہارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، پھر بھی تم سب کے سب کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو یہ اسی کے اوپر سوال تھا نا، یاجوج ماجوج۔ اب ظاہری بات ہے وہ صحابہ کا زمانہ تھا، تو اب اس میں صالحین تو موجود تھے، تو اب انہیں ڈر لگا کہ اب یاجوج ماجوج کا اگر ابھی خروج ہو گیا تو کیا ہم پھر بھی ہلاک ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہوگی، برائی عام ہوگی، پھر صالحین کی موجودگی بھی فائدہ نہیں دے گی، تو یہ عذاب جو ہے یاجوج ماجوج کا ان پہ مسلط کر دیا جائے۔ یہ جو روایت میں ہے نا، اب اس سے کیا مراد ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سوراخ ہوا ہے یہ اس طرف اشارہ تھا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹنا شروع ہو گئی، اسٹارٹ ہو گیا، ہاں سٹارٹ ہو گیا، یعنی پہلا سوراخ ہو گیا۔ اس سوراخ کا مطلب یہ تھا کہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی، اس لیے وہ لوگ پھر اس حدیث کی روشنی میں اس طرف چلے گئے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا۔ اس وقت دیوار ٹوٹنا شروع ہوئی، پھر وہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی مرور زمانہ کے ساتھ، اور یہ یاجوج ماجوج یہی منگولز تھے، ٹھیک ہے، جو کہ نکلے ہیں اور متمدن دنیا پہ آ کے وحشی قبائل تھے، تتاری جنہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چنگیز خان اور پھر ہلاکو خان اور یہ سارے، تو پھر انہوں نے متمدن دنیا کو آ کے اور پھر اسلامی دنیا کو بھی تخت و تاراج کیا اور خوب تباہی پھیلائی ہے، خوب قتل و غارت کی ہے، کھوپڑیوں کے مینار، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ بہت قتل و غارت انہوں نے کی ہے، ساری متمدن دنیا کو انہوں نے متاثر کیا ہے، تو وحشی قبائل تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ تو اس طرف نکل گئے کہ ان کا خروج ہو چکا، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں یا اس طرح سے اور بعض لوگ ہیں، مولانا جو ہے وہ اصلاحی صاحب ہیں یا غامدی صاحب بھی تقریباً اسی طرف چلے گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے یاجوج ماجوج سے یورپین کنٹریز ہیں، بعض نے اس میں امریکہ کو لے لیا، بعض نے جاپانیز لے لیے، بعض نے رشینز لے لیے، اس طرح سے مختلف تعبیریں، مختلف قوموں کے اوپر ان کا اطلاق کیا گیا۔ غامدی صاحب کی بھی رائے تقریباً یہی ہے کہ یہ ان قوموں کی صورت میں جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا، ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے کہا یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا تو پھر ان میں آگے پھر وہ لوگ تقسیم ہو گئے، بعض نے کہا کہ یہ جدید مغربی اقوام جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب یا غامدی صاحب اس طرف گئے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ پچھلے جو منگول تھے، تاتاری تھے، وہ یاجوج ماجوج تھے، جیسے مولانا ابوالکلام آزاد۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا ابھی خروج نہیں ہوا اور قیامت سے پہلے ان کا خروج ہونا ہے، دوسری رائے۔ اب یہ جو دوسری رائے ہے نا، ہاں یاجوج ماجوج، ہاں یہ ہے دو جگہ پہ ہے، دجال کا نہیں۔ تو ماں جانتے کو ہم نے رواج کا مطلب وہ باتیں آپ نے شروع میں دجال کے بارے میں کی ہیں، ہاں قرآن وہ ساری خبریں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہے، ساری کی ساری باتیں خبریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ ہر نبی نے خبر دی ہے،
تو مطلب یہ ہے کہ ہر نبی پہ وہی آ رہی تھی، ہر نبی پہ آ رہی تھی، ساری باتیں وہی کے ذریعے ہی آئی. ایسے. تو جن لوگوں نے کہا کہ یہ خروج ہونا ہے قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج کا، تو پھر اس کے اوپر یہ اشکالات پیدا ہوئی کہ جب یہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور آج تو سیٹلائٹس کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی اسامہ بن لادن کو تو بھی نہیں ڈھونڈ پائے. اب ظاہری بات ہے وہ ایک اکیلا بندہ تھا، یہ ایک پوری قوم ہے، اور وہ قوم بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی انسانوں سے زیادہ ہے تعداد میں. ایسا ہی روایتوں میں آتا ہے نا کہ دریا کے اوپر سے گزریں گے تو اس کا پانی ایسے پی جائیں گے جیسے یہاں پہ کوئی پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد میں، اور وہ بھی، اور یہ بات بھی ہے کہ یہ نسل انسانی میں سے ہیں، یہ یاجوج ماجوج نسل انسانی میں سے ہیں، یہ کوئی ایلینز نہیں ہے، کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے. اس میں بیانات بہت واضح ہیں، روایات کے بھی اور اسی طرح بائبل کے بھی. بیسیکلی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے یہ دو، یاجوج اور ماجوج، باقاعدہ نام تھے، تو یہ قبیلے تھے، تو یہ وہاں سے چلے آ رہے. تو یہ وحشی قبائل تھے. قرآن کا بیان بھی یہی ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ زمین میں جو ہے وہ فساد برپا کرنے والے ہیں، پہاڑوں کے پیچھے سے نکلتے تھے، تو وہ زمین کے ہی رہائشی تھے، اور یہ قرآن کا بالکل واضح بیان ہے، اور نسل انسانی میں سے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ کہاں پر ہیں؟ پھر بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر ہیں تو ظاہری بات ہے ان کی نسل آگے بڑھ بھی رہی ہے، اور اگر نسل انسانی میں سے ہیں تو انہیں کھانے پینے کو بھی چاہیے، مطلب کوئی زراعت کا ان کا نظام ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس میں جو دوسرا نیریٹو ہے اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہی ہے کہ جیسے ہم بہت سی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اسی طرح ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. تو اگر آپ ایمان کی جہت سے گفتگو کریں، ایمانی پرسپیکٹیو میں، تو پھر ٹھیک ہے بات کہ بھائی ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. سمجھ میں آنے والی نہیں ہے لیکن ہم اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، جیسے بہت سی چیزوں پہ ہم ایمان لے آئے، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے دوسرے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ کور کیا یاجوج ماجوج کے مسئلے کو. نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس اس حوالے سے حدیث؟ اچھا، اس پہ بھی یاجوج ماجوج پہ بھی ہم نے نا ایک لیکچر کیا ہے، کوئی میرے خیال میں شاید 2 گھنٹے کا ہوگا، کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ کہاں پر ہے. حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال یفتح ردم یاجوج و ماجوج مثل هذا وعقد وہیب 90، کہ یاجوج ماجوج کی دیوار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی کھل گئی ہے، اور جو وہیب ہیں یعنی یہ وہیب جو راوی ہیں انہوں نے 90 کا اشارہ کر کے بتایا، یعنی 90 کی جو ہے وہ گرہ لگائی. ہاں یہ وہی بات ہے جو پہلے آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں انہوں نے صحیح مسلم کی جو ہے وہ ایک روایت بیان کی ہے. یاجوج ماجوج کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سی بے سروپا روایات لوگوں میں مشہور ہے. چلیں بے سروپا کو تو چھوڑیں، جس قدر صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ اتنی ہے کہ یاجوج ماجوج 2 قومیں ہیں، ٹھیک ہے. ذوالقرنین نے ایک مضبوط دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا تھا، یہ بھی قرآن میں ہے. قیامت کے قریب وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہر بستی میں گھس جائیں گے اور ہر چیز کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دیوار میں معمولی سوراخ ہو چکا تھا، آخرکار وہ دیوار توڑ کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ روایتی بیانیہ ہے کہ قیامت سے پہلے کامیاب ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس طرف چلے گئے کہ وہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور نکل بھی گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فتنے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، قتل دجال کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں اپنے بندوں کو چھوڑنے والا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر باقاعدہ وحی آئے گی کہ اب دوسری آزمائش آنے والی ہے جو دجال سے بھی بڑی ہے. ان سے جنگ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، آپ میرے بندوں کو کوہ طور پہ لے جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو چھوڑ دے گا جو ہر گھاٹی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ قرآن نے بھی کہا نا، اونچے ٹیلے سے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا اور دجال کے بعد آئے گا. ان سب چیزوں کے باوجود بھی جو ہے علماء نے جو تعبیر کی ہے کہ وہ گول ہیں یا اس طرح سے ہیں، یہ کیا وجہ؟ یہاں پہ آ کے نا وہ پھر ان روایتوں کا انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ راویوں کی غلطی.
حالانکہ یہ روایتیں نہیں، وہ تو کہتے تھے قیامت سے پہلے ہوگا، لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کا خروج جو ہے نا 2 مرتبہ ہوا ہے. ایک ہو چکا ہے ماضی میں، اگر آپ تمام روایتوں کو جمع کریں، ایک ماضی میں ہو چکا، وہ بات بھی ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ قیامت سے پہلے دوبارہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب نے 2 مرتبہ والی بات، ڈاکٹر صاحب نے 2 مرتبہ والی بات اس رات میں بات ہے، 2 مرتبہ والی. پہلی مرتبہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کو منگول میں پہلی مرتبہ والا جو بھوت ہے کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، میں میرے ذہن میں نہیں استاد. چائنیز کے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ وہ جو انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوئی تھی اس میں کہتے تھے کہ waves after waves of Chinese forces are coming down the hills. کہ وہ بی بی سی نے تبصرہ کیا تھا کہ وہ پہاڑوں سے ایسے ہوتے رہتے جیسے ویوز ہوتی ہیں جب انڈیا اور چائنا کہتے بہت زیادہ ہیں. تو بیسیکلی چائنیز، رشین، کورینز، جیپنیز، یہ ساری ایک ہی. یہ بھی ہے سر، آخرت میں جب یہ ہوتی ہے اور مسلمان آپس میں لڑ کے خاتم بن جائیں گے، دجال مر جائے گا، چائنیز آرام سے سائڈ میں بیٹھے ہوں گے، بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹیک کریں گے. عیسیٰ بھی ہے. چلیں چلتے ہیں اس کے. ان کے پہلے لوگ دریائے طبرستان کا پانی ختم کر دیں گے، پچھلے لوگ جب وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا. اس دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ کوئی طور پہ محصور، مطلب جو بھی اہل ایمان ہوں گے، اشیاء خور و نوش کی قلت اس قدر ہوگی کہ گائے کا جو سر ہے 100 دینار سے بڑھ کر ہوگا. اب یہ حضرات دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس کی وجہ سے وہ تمام یکدم مر جائیں گے. اس کے بعد جب سیدنا عیسیٰ اور ان کے ساتھی واپس زمین پر آئیں گے، یعنی طور پہاڑ سے اتر کے، تو زمین میں ان کی وجہ سے بدبو پھیلی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ انہیں اٹھا کر دور پھینک دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش اتارے گا جس کی وجہ سے زمین میں شادابی آئے گی. اس دن ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا. لوگ اس کے چھلکے کا مطلب بنگلہ بنا کے اس سے سایہ حاصل کریں گے، مطلب چھتری بنا کے. یہ مراد ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت انہوں نے بیان کی ہے. تو روایتوں میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ دجال کے آنے کے بعد اور مسیح علیہ السلام کی آمد کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. تو ان کا پہلا خروج ہم مان بھی لیں اور یہ مان بھی لیں کہ وہ دیوار ٹوٹ گئی ہے، تو قیامت سے پہلے ایک دوبارہ خروج ہونا ہے جس کا انکار ممکن نہیں. واضح طور پہ روایتوں میں موجود ہے. 2 مانتے ہیں وہ پہلا خروج کن روایات کی بیس پہ کہتے ہیں کہ ہو چکا ہے؟ وہ اس بنیاد پہ نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ دیوار میں سوراخ ہو گیا. سوراخ ہوا ہے نا صرف، سوراخ میں سے نہیں سوراخ ہونے کا مطلب یہی تھا کہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو گئی، سٹارٹ ہو گئی. پھر مرور زمانہ کے ساتھ وہ ٹوٹ پھوٹ گئی. پھر وہ نکلے ہیں وحشی قبائل. جب وہ وحشی قبائل نکلے ہیں تو پہلا خروج ہو گیا. اب جب وہ متمدن دنیا سے ملے ہیں تو متمدن دنیا سے ملنے کی وجہ سے ان کا انٹریکشن ہوا ہے تو وہ گھل مل گئے انسانوں میں. ٹھیک ہے، آج تو کوئی منگول علیحدہ سے نہیں ہے نا، منگولیا ہے لیکن اس طرح سے. تو اب وہ متمدن دنیا میں گھل مل جانے کی وجہ سے وہ بھی ایک طرح سے سویلائز دنیا کا حصہ بن گیا. اب اس کے بعد ان کی نسل آگے چلی ہے، انہی کی وہ جو ان کی آگے نسل چلی ہے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں فلاں اقوام ہے کہ جو قیامت سے پہلے دوبارہ اٹھیں گی، یعنی انہی کی نسل میں سے ہیں جو قیامت سے پہلے دوبارہ اٹھیں گی اور اس طرح سے فساد برپا کریں گی. تو ایک تعبیر یہ ہے. دوسری تعبیر یہ ہے کہ نہیں، یہ ابھی تک دیوار کے پیچھے ہیں. یہ تعبیر مشکل تعبیر ہے. یہ ہم نے کہا نا کہ یہ بس اب آپ بس ایمان لے آئیں تو بس، ورنہ بہت مشکل ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا کہ کسی دیوار کے پیچھے اتنی بڑی تعداد. مطلب آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کتنے 8 ارب ہیں 8 ارب انسان چھپ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک انسان ہوگا اور 999 یاجوج ماجوج ہوں گے. چلیں وہ اب آپ اس کو مبالغہ کہہ لیں، بعضوں کا ٹھیک ہے، مبالغے کے لیے بھی آ جاتی ہے تعداد اتنی. لیکن اگر انہیں انسانوں کے برابر بھی آپ لے آئیں تو 8 ارب بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی. کہاں چھپا سکتے ہیں آپ؟ نہیں چھپا سکتے پلانٹ ارتھ پہ. یا پھر یہ کہیں کہ وہ مخلوق انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے. ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے. بظاہر جو ہے نا اس تعبیر پہ بہت سے کوشچن پیدا ہوتے ہیں، اس لیے لوگ پھر اس طرف چلے گئے کہ ٹھیک ہے آپ قیامت سے پہلے جو ہے ان کا خروج مان لیں، لیکن آپ یوں ہی کہیں کہ وہی جو منگولز تھے. یہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ نے یہ تعبیر پیش کی، ان کی کتاب ہے اس کے اوپر، اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج اور اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ وہی جو منگولز اور تتاری تھے وہ جو نکلے تھے وہی یاجوج ماجوج تھے، متمدن دنیا سے گل مل گیا اور پھر انہی کی نسل آگے چلی ہیں، اور یہ بظاہر اب سیولائزڈ ہو گئے لیکن اندر سے وحشی ہیں، مغربی مطلب لوگوں کو انہوں نے کہا نا اندر سے یہ وحشی ہیں، بظاہر سوٹڈ بوٹڈ اور سارا کچھ. تو یہ پھر فساد برپا کریں گے قیامت سے پہلے. تو اب بھی وہ یہی کہتے ہیں مغربی اقوام بھی کہ ہم متمدن ہیں اور ہم ان کو سیولائز بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ خود انسیولائزڈ ہیں. ہاں نہیں اس میں دو تین قوموں کا تذکرہ آتا ہے. ایک تو یہ تھے منگولز تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں ترک بھی آ جاتے ہیں، ترکوں کا بھی تذکرہ ہے. پھر ان کے ساتھ کچھ لوگ ویسے ہی شامل ہو گئے تھے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے. ایک تو یہ نا جسے آپ کہتے ہیں کہ نسلاً یہ دو نسلیں تھیں، منگولز اور ترک، اور تیسرا ان کے ساتھ جو ان کے الائز تھے تو وہ بھی ان میں شمار ہوتے تھے. کیسے ہو گئے؟ ترک اس سائڈ پہ ہے، منگول اس سائڈ پہ ہے؟ نہیں یہ سارے جو ہے نا، اگر آپ اس میں ابوالکلام آزاد جو ہے نا ان کی تحقیق اچھی ہے، ریسرچ اچھی ہے، تو وہ انہوں نے ان کے شجرے جوڑے ہیں، پوری تاریخ نکالی ہے. اس ویڈیو میں نا جو آپ کا لیکچر ہے اس میں آپ نے ایک وہ دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا اس کی چربی شیئر کی تھی. وہاں سے میرے مائنڈ میں کوشچن آتا ہے کہ جو ذوالقرنین نے کہا کہ لوہے کی چادریں لاؤ اس کے اوپر تانبا ڈال دیا، وہ دیوار کی کا جو انہوں نے اسٹرکچر بتایا ہے، یہ جو آپ نے اس میں شو کیا تھا وہ جب یاد نہیں تھا وہ تو اس سے ریلیٹ نہیں کرتا. دیواریں جو ہے نا لوگوں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے. وہ دو دیواریں ہیں جو وہ بحیرہ وہ کیسپین سی اس کو کہتے ہیں، اس کے قریب ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا پہاڑی سلسلہ ہے، کاکیشیا کے پہاڑ ان کو کہتے ہیں. تو وہاں دو درے ہیں، بیسیکلی دونوں کے بارے میں ڈبیٹ ہے. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے جس کے بارے میں گفتگو کی ہے نا، ایک دیوار تو وہ ہے کہ جو نارمل ہے، ایک دیوار نارمل ہے عام، جو جسے کہتے ہیں کہ مٹی سیمنٹ اور گارے کی دیوار ہے. جیسے دیوار چین ہے وہ مٹی سیمنٹ گارے کی دیوار ہے. بعض لوگوں نے ایسے ہی کہہ دیا جی اس سے مراد دیوار چین ہے، حالانکہ بات قرآن بالکل واضح کہتا ہے کہ اس میں تانبا ہے، پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا، وہ مٹی گارے کی دیوار ہے ہی نہیں. تو یہ تو بالکل بیکار بات ہے نا کہ دیوار چین مراد ہے. ہاں ایک دیوار جو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہی ہے نا، تو اس کے جس کے وہ کہتے ہیں کہ آثار تھے، اب نہیں ہے لیکن 1 صدی پہلے تک تھے، تو وہ تانبے اور اس میں وہ چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر قرآن نے کیا، وہ بھی وہاں پہ ہے. یہ اصل میں جو علاقہ بنتا ہے نا رشیا کے پاس، آذربائیجان اور آرمینیا اور رشیا کے قریب جو ہے نا بحیرہ، یہ کیسپین سی کہلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف غالباً یہ بلیک سی ہے، بحیرہ اسود ہے. تو یہاں ہی ساتھ پیچھے جو ہے وہ کاکیشیا کے پہاڑ ہے. تو یہاں پہ 2 درے ہیں، تو ان میں سے ایک درہ جو ہے نا، یہ اتنے بڑے چھپانے والی جو بات ہے، ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی ہے یہ زمین کے نیچے کہیں بنایا گیا، ان کو پش کر کے تو اس کے اوپر بنائی گئی ہے، اور لوہے تانبے کی دیوار ہو، کافی بڑی دیوار ہے، اور پھر اس کے بعد دنیا جب سے چلتی رہی ہے آگے اس کے اوپر مٹی پڑتی رہی ہے، اور وہ زمین کے نیچے جو ہے وہ ایکسپلور کرنا بھی اس میں جو ہے نا وہ سائنس بھی اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ بھی کہیں جو ہے وہ زمین کے نیچے اٹھتا ہے کہ وہ پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. یہ ایک ہو سکتی ہے. یہ یاسر قاضی، میں نے خود تو نہیں سنا لیکن کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ زومبیز ہیں، یاجوج ماجوج جو ہے وہ زومبیز ہیں. ایک رائے یہ ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں اصل میں ہمیں تفصیل نہیں بتائی گئی. اگر آپ اتنا مانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہونا ہے تو بس آپ مانتے ہیں، تفصیل نہیں ہے. تفصیل میں انٹرپریٹیشن کچھ بھی ہو سکتی ہے، انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہے. نہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم مان لیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ
لوگوں نے اس کو نا ریشنلائز کرنے کے لیے نا مختلف جو ہے وہ طرح سے اس کو جو ہے نا وہ کیا انٹرپریٹ کیا. ہاں ایک جو ہے نا وہ آیت آتی ہے قرآن میں, اس سے میرا ذہن اس طرف جاتا ہے, واللہ عالم ہم کو بات یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو کوئی بلیف کے طور پہ کہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پاسبل انٹرپریٹیشن جو ہے نا ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. وہ جو قرآن میں ہے نا وہاں پہ سورہ حج میں آیت ہے, ایک منٹ, سورہ انبیاء نہیں حج میں تذکرہ ہے. ہاں یہ والی آیت, یہ دو آیتیں اکٹھی آئی ہیں. پہلی آیت کیا ہے, وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ, کسی بھی بستی پہ یہ حرام ہے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے, یعنی یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, کہ وہ واپس آ جائیں. جس بستی پہ ہم نے عذاب نازل کر دیا ان کا واپس آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ لا زائدہ ہے, بات سمجھ رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا ہے, یہ لا زائدہ ہے. خیر اس پہ ہم نے تفصیل سے بحث کی, پورا ایک ایپیسوڈ جو ہے نا ریکارڈ کروایا ہے اس کے اوپر نا, میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہے. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ, کسی بھی بستی پہ یہ حرام ہے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو. کیا حرام ہے؟ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ, کہ وہ لوٹ کر آئیں, یہ حرام ہے نا. ٹھیک ہے, یہ لا زائدہ ہے. بعض لوگوں نے لا زائدہ نہیں مانا تو انہوں نے یہاں پھر حرام کا معنی کیا کر دیا, واجب کر دیا. دو تعبیریں کی گئی ہیں لیکن دونوں کا معنی سیم ہے ترجمہ سے. بعض نے حرام کا معنی کیا ہے کہ یہ وجوب کے معنی میں بھی آ جاتا ہے, اور واجب ہے کسی بھی بستی پہ کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو کہ وہ لوٹ کر واپس نہ آئے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو جی ہاں ڈیتھ. تو جس قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے واپس آنا جو ہے وہ یہ پاسبل نہیں. سمپل ہے یہ بات. اگلی آیت کیا ہے, حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج, یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے, ان کا ظہور ہوگا. وہم من کل حدب ینسلون, اور وہ ہر بلند ٹیلے سے پھسلتے ہوئے نیچے آئیں گے. تو یہ جو ہے نا, یہ دونوں آیات کو اگر ہم ملا کے پڑھیں, یہ حتی اسے کہتے ہیں یہ غایت کے لیے آتا ہے. دونوں آیات کو اگر ملا کے پڑھیں تو ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے. وہ مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی بستی کے لیے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ واپس آئے یہاں تک کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ کھول دیے جائیں. یعنی جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو اس وقت تک کے لیے یہ ممکن نہیں ہے, یہ غایت کے لیے. تو گویا کہ یاجوج ماجوج کے کیس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ انہیں قبروں سے کھڑا کیا جائے. یعنی یہ ان کا ظہور ہو گیا, یاجوج ماجوج کا ظہور ہو گیا. وہ جو اللہ کے وسلم نے کہا کہ جی دیوار میں سوراخ ہو گیا, نکلے وہ, یہ وحشی قبائل تھے, تتاری تھے, منگولز تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے متمدن دنیا کو تاخت و تاراج کیا. ٹھیک ہے, پھر یہ مرور زمانہ کے ساتھ مر کھپ گئے. اب قیامت سے پہلے ان کا دوبارہ جو ہے وہ خروج, یہ تو سارے مانتے ہیں نا خروج ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خروج کہاں سے ہوگا, کسی دیوار کے پیچھے سے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ دیوار کے پیچھے سے ہی ہوگا, لیکن اس کے اوپر ہم نے کہا کہ سوالات ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں کہاں پر ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں, خروج ہو چکا ہے, اب جو دوبارہ خروج ہوگا تو وہ انہی کی نسل میں سے متمدن لوگ ہوں گے, مغربی اقوام ہوگی. ایک رائے جو ہے نا ذہن میں یہ آتی ہے اس آیت کو اگر ہم سامنے رکھیں
کہ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کا خروج جو ہے وہ قبروں سے ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزاتی طور پہ ان کو قبروں سے کھڑا کر دیں. کیونکہ قیامت سے پہلے جو ہے نا، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں ہے، اور بنی اسرائیل کے واقعے میں ہے. ٹھیک ہے، ایسے بہت سے مقامات ملتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ قیامت کا یقین جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا ہو. تو قیامت سے پہلے قیامت کا حد درجے یقین پیدا کرنے کے لیے کہ بعث بعد الموت ہے، مردوں کا قبروں سے کھڑا ہونا ہے، تو ایک اس کو بھی جو ہے اس میں یقین پیدا کرنے کے لیے بھی یہ ایک امکان ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج کو قبروں سے کھڑا کیا جائے. ایک طرف وہ آزمائش بنے، دوسری طرف بعث بعد الموت کو ثابت کیا جائے، یعنی قبروں سے کھڑا ہونے کے عقیدے کو ثابت کیا جائے. یہ ایک پاسبلٹی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن کسی نے سلف میں سے کی ہو تو ایسا نہیں، یعنی دونوں آیات کو ملا کے یہ معنی مفہوم پیدا ہے، ایسا نہیں. ہاں یہ اگلی انٹرپریٹیشن موجود ہے. یہ آپ دیکھیں نا، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، کہ وہ ہر اونچی ٹیلے سے پھسلتی ہوئی آئیں گے. معروف معنی تو یہی ہے، لیکن سلف سے ایک اور معنی ملتا ہے کہ وَهُم مِّن كُلِّ جدس، یا حدث کو جدس پڑھا گیا ہے، ابن عباس وغیرہ سے ہے قبر کے معنی میں. وہ قرآن میں سورہ یاسین میں ہے نا، اجداس کا لفظ ہے، وہ کس طرح سے آیت ہے، وہاں پہ بھی یہی تعبیر ہے. ہاں ہاں، وَإِذَا مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہاں بھی یہ نسل کا لفظ ہے اجداث سے. تو وہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ بھی وہی تعبیر کی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ یہ اصل میں قبروں سے نکلنے کا تذکرہ ہے. اصل میں دیکھنا نقطے تو بعد میں لگے ہیں نا، ہاں نقطے اور اعراب تو بعد میں لگے ہیں نا. تو پہلے تو مختلف طرح سے ریڈنگز ہوتی تھیں جنہیں ہم ویریٹ ریڈنگز آف دی ہولی قرآن کہتے ہیں، یعنی قرات کہتے ہیں. تو اس لیے وہ جب تفاسیر ہم دیکھتے ہیں نا تو اس میں وہ لفظ کو مختلف طرح سے پڑھ کے معنی پیدا کرتے ہیں. یہ صحابہ میں عام تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس طرح سے متواتر قرات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو دوسری قرات ہوتی ہیں ان کو تفسیر کے طور پہ لے لیتے ہیں، تفسیری معنی کے طور پہ ان کو لے لیتے ہیں. قرآن کے طور پہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن تفسیری معنی کے طور پہ ان کو لے لیتے ہیں. تو ابن عباس وغیرہ کی، یہ قرطبی وغیرہ میں یہ روایتیں مل جاتی ہیں کہ انہوں نے اس کو جدس کے معنی میں لیا اور سورہ یاسین کی اس آیت کو سامنے رکھتی ہے کہ وہاں پہ بھی یہی فریز ہے. تو یہ یہاں پہ اصل میں قبروں سے نکلنے کا تذکرہ ہے. لیکن ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ یہ یاجوج ماجوج کی بات ہو رہی ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں پہ ایک بات ختم ہو گئی، یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے کہ لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. یعنی یاجوج ماجوج قرب قیامت کی نشانی ہے. ابن عباس جو معنی پیدا کر رہے ہیں نا، وہ کیا معنی پیدا کر رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا واقعہ قیامت کے اتنے قریب ہوگا کہ اس کے بعد تو پھر قبروں سے کھڑا ہونے والا وقوع ہی ہے. وہ یہ معنی پیدا کر رہے ہیں. وہ یہ معنی نہیں پیدا کر رہے کہ یاجوج ماجوج قبروں سے کھڑے ہوں گے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک معنی پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے. یہاں سے ایک معنی سلف نے پیدا کیا کہ قبروں سے نکلیں گے، یہ معنی پیدا کیا. تو دونوں معنی کو ملا کے ایک معنی پیدا ہو سکتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہی قبروں سے نکلیں گے. بہت زیادہ غور کا کام کیا تھا لوگوں نے، اشارہ کرا کر ہم چائنا تک جو درہ ہوتا ہے نا، درہ خیبر ہے، اس کو آج کی ٹیکنالوجی میں ہم نے جو ہے نا اس کو کراس کر سکتے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ذرا سے ایک پہاڑ میں جگہ ہوتی تھی، وہاں سے لوگ کھچر پہ آ سکتے تھے، اور اوپر پھر جو ہے کلومیٹر تک پہاڑ. اور آپ دیکھیں کہ چائنا اور پاکستان دونوں کی جو ہے نا پاپولیشن میں نسل میں فرق ہے. کوئی چائنیز آپ کو ادھر نہیں نظر آئے گا، لیکن آپ جب پنجاب پاس کو پاس کر کے جائیں گے نا تو ایک دم آپ کو چائنیز نظر آ جائے گا، چھوٹے چھوٹے ناک ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں. اس لیے وہ ہزاروں سال سے وہ ادھر نہیں آ سکے، ہم ادھر نہیں جا سکتے. تو یہ جو ہے نا یہ چیز اس طرح ہے کہ درہ تھا، درے تھے کسی جگہ پہ، اس کو بند کر دیا گیا. وہ ایک قوم جو تھی وہ پھر اسی طرف
آہستہ آہستہ جب ٹیکنالوجی جب آہستہ بڑھنا شروع ہوئی، اب ہوائی جہاز آ گئے، پھر جو ہے مشینری آ گئی، اب وہ رستے جو ہے نا وہ جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو گئی. اب وہ قومیں جو تھی جو پہلے روکتی گئی تھی، اب ان کی آپس میں انٹریکشن ہو گئے. چائنیز کہہ لیں یا رشینس کہہ لیں یا آپ ٹرکس کہہ لیں، یا جس سے آپ نے کہا کہ جو کیسپین سی ہے، کیسپین سی پہ بھی جو رستے ہیں 2-3 رستے ہیں سر، اس کے پیچھے سارا جو آپ کو لینڈ نظر آتی ہے وہ اصل میں دلدل ہے. یعنی کہ انسان آج سے 100 سال پہلے اس کو کراس نہیں کر سکتا. یہاں تو سی تھا، یہاں جو لینڈ تھی وہ بھی جو ہے نا وہ تقریباً کہہ لیں کہ دلدل ایسی تھی کہ جس میں نہ جہاز چل سکتا تھا نہ انسان پیدل جا سکتا. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو وہ آہستہ آہستہ وہ دیوار ختم ہو گئی. وہ جس لوہے سے اس کو روکا گیا تھا، اس لوہے کی جو ہے نا وہ جو کاموں سے جو اس کو رستے کو بند کیا گیا تھا، اب وہ ٹیکنالوجی ایسی آ گئی کہ اس کی اب ضرورت جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، لوگوں نے اوپر سے کراس کر لیا. صحیح. بہرحال مختلف تعبیریں کی جا سکتی ہیں جس کے اوپر انسان کا دل مطمئن ہو جائے. جس تعبیر پہ اگر انسان یہ مان رہا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہونا ہے، بھائی کیسے ہونا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جی اب آپ کہیں کہ جی اس پہ ایمان لانا کوئی بنیادی ہے. بڑوں سے یہ سنا ہے کہ ان کے کان بہت لمبے ہیں. ہاں نہیں ایسی کوئی روایتیں نہیں، ایسی کوئی روایتیں نہیں. ہاتھی کی جیسے کان ہوں گے، ہاں ایسی بہت سی روایتیں جو ہے نا وہ ضعیف درجے کی ہیں. وہی جو انہوں نے کہا نا بے سروپا باتیں بھی. ایسے لگاتے ہیں نا مسلح کھانا، اچھے اسکالر ہوتے ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے لگایا تھا سامنے دجال کا سے بھی آتے ہیں غصہ کرتا ہے اس میں ایسے دجال کی ایک آنکھ بنائی ہوتی ہے عجیب سی بس. اچھا یہ جو مغل ہے یہ بھی ان کی منگول میں سے مغل، ہاں کہیں پڑھا تھا کہ منگولوں میں سے. لفظ بھی ادھر سے جڑا ہوا ہے. لیکن منگولوں میں سے تو کوئی جیسے انہیں کا تھا چنگیز خان کا تھا نا، وہ کوئی بیٹا یا بھائی مسلمان ہو گیا، کیا نام بچے خان. ہاں بعد میں ظاہری بات ہے یہ لوگ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا نا. یہ جو حدیث ہے کہ وہ آپ نے جو ہے کہ اتنا سراغ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے نا جس میں کہ وہ روز کوشش کرتے ہیں اس سراغ کو بڑھا کرنے کی، لیکن جب وہ سراغ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے ایگزٹ کر سکیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اس کو کل ہم کریں گے، وہ دوبارہ پھر وہی بند ہو جاتا ہے. اس سے تو یہ بھی روایت سے تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہ ابھی تک وہ اتنا حکم ہو ہی نہیں سکا تو اسے وائب کر. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن کا انداز ہے نا، قرآن نے جو دوسری جگہ پہ کہا ہے دو جگہ، ایک تو یہ ہے نا، تو دوسرا آیا ہے وہاں پہ سورہ کاف میں. ایک منٹ، ہاں یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر جو ہے وہ 96 تھی، 95 96 تھی. دوسرا سورہ کاف کے آخر میں وہاں کا انداز دیکھیں نا وہ کیا، جس سے مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے وہ استدلال کیا. یہ قال هذا رحمت ربی فاذا جاء وعد ربی جعلوا دکا، کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. اب بات یہ ہے کہ اس کا کون تعین کرے گا؟ یعنی یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ ریزہ ریزہ ہوگی. کب ریزہ ریزہ ہوگی؟ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا. اور رب کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ کون سا وقت مراد ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے یہ تو تذکرہ کیا کہ وہ ریزہ ریزہ ہوگی، لیکن اس کو چھوڑ دیا رب کے وعدے پہ، اور رب کا وعدہ وہ کہتے ہیں آ چکا ہے. اب کوئی ایسے کہہ دے تو ہم اس سے کیا لڑائی کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا، اس کی انٹرپریٹیشن ہے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی ہم آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہمارے آپ کو جتنا یہ کہنے کا حق ہے کہ رب کا وعدہ آ چکا ہے، ہمارے نزدیک نہیں آیا. ہمارے نزدیک رب کے وعدے سے مراد جو ہے وہ قرب قیامت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، قرب قیامت کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوا. یہاں تو رب کے وعدے کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو قرب قیامت تو آپ کا ترجمہ ہے، آپ کی ٹرانسلیشن ہے. انٹرپریٹیشنز ہیں، اس میں آپ کسی انٹرپریٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے، واللہ اعلم. اس طرح کی جو
مقاصد ہیں، کیا یہ آج کے دور کی ضرورت ہے؟ ہمیں ہمارے سود بند ہیں ہمارے لیے، مطلب ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئے یا بھی موجود ہیں آئیں گے آگے، بس اتنا کافی نہیں ہے، کافی ہے اس سے بالکل زیادہ ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو آج کل کا سیکولر نوجوان یا جو آج کل یونیورسٹی میں جو نوجوان پڑھ رہے ہیں ان تو پھر مذاق بنا لیتے ہیں. نہیں دیکھیں، اصل میں ہم نے شروع میں گفتگو کی نا اس میں، اس چیپٹر کے شروع میں، کہ اصل مقصد ان احادیث کا یہ ہے کہ یہ آزمائشیں ہیں. بس اللہ نے بندے مومن کے لیے مختلف آزمائشیں رکھی ہیں، ہماری فردی حیثیت میں بھی آتی ہیں، اجتماعی حیثیت میں بھی، قوموں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. یہ وہ آزمائشیں ہیں جو قوموں کے اوپر آئیں گی ہماری اجتماعی زندگی. تو جیسے فرد کی آزمائش میں انسان کو یہ کہا گیا کہ کوشش کرو کہ اس آزمائش میں پورا اترو، صبر کرو اور اپنے ایمان کو بچا لو. تو اسی طرح جب قوموں کے اوپر اجتماعی آزمائش آتی ہے تو پھر بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس آزمائش میں جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچا لو، یہی کامیابی، ناکام نہ ہو. خلاصہ یہی ہے. دجال ہو، یاجوج ماجوج ہو، تو یہ آزمائش. بہرحال یہ ویب سائٹ بھی بہرحال کام کرنا چھوڑ گئی ہے، ٹائم بھی ہمارا ہو گیا. سو انشاءاللہ پھر بعد میں دیکھتے ہیں. 1 منٹ ذرا دیکھ لیں، اگر کچھ حدیثیں جو ہے نا اس کی رہ گئی ہوں، یہ چیپٹر ہم ختم کر لیں، کتاب سے کر لیتے ہیں کتنی احادیث رہ گئی ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ہم یہ حکومت اور قضاء کے بیان میں یہ انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ انشاءاللہ. قرآن کلاس طرف نہیں ہوگی، یہ آخری حدیث تھی میرے خیال میں، آخری تھی نا، ہاں آخری حدیث تھی، آخری حدیث. ہاں نیکسٹ ہم کتاب الاحکام پڑھیں. جی قرآن کلاس نہیں آج نہیں، نیکسٹ ہم انشاءاللہ قرآن کلاس سنڈے کو کیا کریں گے؟ سنڈے کو ہی آپ انشاءاللہ تجربہ کر کے دیکھ لیتے ہیں. آج اصل میں نا نیچے سیف اللہ بھی نہیں ہے، گیٹ بھی ذرا کھولا ہے، تو وہ اصل میں ہمارے ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب آئے تو گلی میں ان کی گاڑی جو ہے نا وہ کوئی لے گیا. تو وہ بس یہ ہے کہ بہرحال وہ تو آج تو وہ ایک مجبوری تھی، تو اس لیے چلیں ہم نے کہا کچھ نہ کچھ کلاس کر لیں. تو وہ سیف اللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ سے آ جائے گا. تو کیمرے ویمرے تو لگے ہیں بہرحال، وہ تو سارا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کوئی بندہ موجود ہو جس قسم کے حالات ہیں ہمارے چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے جی، سب کی حفاظت فرمائے جان مال کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.